جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور جمعے کی برکتوں سے اللہ کرے کہ آج کا ہمارا دن بہت اچھا گزرے اور آنے والا ہفتہ ہمارا بہت اچھا گزرے، اور آج کے دن جو ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کام اچھے بخوبی سر انجام دے سکیں۔ بڑے بزرگ ویسے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہو یا دل میں کوئی حسرت ہو، کوئی کام کر رہے ہو، کوئی بڑا پلان کر رہے ہو، کچھ گھر بنا رہے ہو، کوئی چیز خرید رہے ہو، تو جب تک وہ چیز مکمل نہ ہو جائے نا تو اس کے بارے میں تشہیر نہ کرو، یعنی کہ وہ لوگوں کو بتاؤ مت۔ جیسے ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ جب لوگ کہیں اپنا ویزا لگوا رہے ہوتے تھے، کوئی نیا گھر بنا رہے ہوتے تھے، کوئی نئی نوکری لگ رہی ہوتی ہے، کہیں کوئی جو ہے رشتہ وہ ہونے جا رہا ہوتا ہے، یا پھر گھر خرید رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں جب ایسے بڑے فیصلے ہوتے تھے تو وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے، بڑی رازداری کے ساتھ ایسی تمام تو چیزیں کرتے تھے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز تم کرنے جا رہے ہو، جو سہولیات تمہیں میسر ہیں، جو اسباب تمہیں میسر ہیں، کیا پتہ جن کو تم بتا رہے ہو ان کو یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر نعمتیں میسر نہ ہوں، اور ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہ آ جائے، اور ہو سکتا ہے ان کی ایک نظر چاہے وہ حسرت کی ہو، چاہے وہ جیلسی کی ہو، کہیں اس ایک نظر سے آپ کا وہ کام خراب نہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں نظر لگنا۔ بہت سے لوگوں کی نظر بد ہوتی ہے، آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہو، آپ کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چیزیں شیئر کر لیتے ہو، وہ چیز ہوتے ہوتے خراب ہو جاتی ہے۔ آپ بہت اچھے گھر سے بن سنور کے نکلے ہیں اور ایک دم سے ہی کوئی چوٹ لگی، کچھ ایسا آپ کے ساتھ آفت ہوگی کہ آپ نے کہا کہ وہ ہوئے تو نظر لگ گئی۔ بڑے سے نظر کے واقعات ہیں، اولیاء کرام کے بڑے قول ہیں نظر کے حوالے سے۔ آج ہم نظر بد کے حوالے سے بات کریں گے، اور آئمہ کرام کیا بتاتے ہیں کہ ہم اسے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، خود کو ہم محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں، اور نظر بد کے حوالے سے آج بات کریں کہ کیسے اسے بچاؤ ممکن ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی صاحب، السلام علیکم نور بھائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید ضامن عباس صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب، السلام علیکم عمران بھائی۔ اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری بہن عائشہ بلال موجود ہیں، السلام علیکم عائشہ۔ آپ کو شو میں خوش آمدید کہوں گی، اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے دین اور شریعت کی روح سے اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ نظر بد کیا چیز ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر حاسد اذا حسد، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العین حق، وقال النظر حق، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا اچھا موضوع بہن آپ کا، اور آپ کا سوال کہ نظر کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث 2188، جس میں آقا علیہ السلام فرمایا النظر حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اچھا، نظر کے حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ حاسد کی نظر نہیں لگتی، اکثر اوقات اپنی نظر بھی بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ جس طرح چل رہا تھا پروگرام ہمارے یہاں، لوگ پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، پیار کی نظر بھی لگ ماں جاتی کی نظر کہتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ جیسے کہیں جانے، اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے، مقام دے رہا ہے، وہ بابا وہ اپنی سیلفی لے رہے ہیں، بابا اپنا آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ایسے بھی ایک نظر ہو جاتی ہے۔ حسرت والی نظر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو لوگ حسرت سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پیارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر جو آپ سے حسد کرتے ہیں ان کی ایول آئیز، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے ایک ایسی نیگیٹو انرجی نکلتی ہے جو سامنے والی باڈی کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جس سے ان کی طاقت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں درد، سر میں درد، جسم میں تھکاوٹ لگنا شروع ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اچھا، الگ الگ شعبہ جات کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جن کا بولنے کا کام ہوتا ہے، ان کو اس پہ لگتی ہے تو ان کو بولنے میں دقت پیش آ رہی ہوتی ہے۔ جن کا کام عملی طور پہ ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، ان کو ہاتھ سے کام کرنے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اور اسی طرح خاندان میں لگ جو سارے بہن بھائی آپس میں بیٹھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان حل قرآن مجید سورہ کہف کے اندر بتایا گیا کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں۔ تو ماشاء اللہ جب آپ، اچھا اب یہاں جیسے ہی مثال کے طور پر میں ضامن بھائی کی تعریف کروں، عمران بھائی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو اب ان کا کام یہ ہے، عمران بھی آپ کو مبارک ہو، آپ کی تعریف ہوگی۔ نہیں میں نے پہلے تعریف میں نے پہلے ضامن بھائی کی کری، پہلے میں نے ضامن بھائی ابھی آپ ماشاء اللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کا مسکرانا بڑا اچھا ہے۔ اب ان کا کام یہ کہ
نظر بد سے بچنے کے لیے فوراً کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. تو اس طرح جب جیسی آپ لیکن صاحب نور بھائی یہ بھی تو ثواب ہے نا کہ اپنے ساتھ میں مومن بھائی اپنے مسلمان بھائی آپ اس کو جب ملے جیسے ہم بھی کسی ملے ہم تعریف کریں, تعریف کرنا بھی تو ایک اچھی چیز ہے, یہ تو ہمیں کرنی چاہیے نا. لیکن سامنے والے کو بھی ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم کہنا چاہیے جب بھی اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے پیار سے کرے تو آپ کو فوراً چاہے اس سے یہ ہوگا بہن کہ جیسے ہی تعریف کی اگر شیطانی اثرات ہوئے تو آپ کو تو نہیں معلوم ہو کس نظر سے کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ ماشاء اللہ بولیں گے آپ ایک شیلٹر کے اندر آ جائیں گے. جب آپ اس شیلٹر کے اندر آئیں گے جو ایول آئیز والی جو انرجی ہوگی وہ فوراً ڈکریز ہو جائے گی, وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی اور آپ شیلٹر کے اندر آ جائیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے. صحیح زبردست. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مائیں بھی اپنے بچوں کو دیکھ لیتے نا تو بہت پیار آ رہا تھا تو میں بھی نظر ہٹا لیتی, مجھے لگتا ہے کہ میری ہی پیار کی. آپ اس وقت آپ جیسی مائیں جو ہیں وہ فوراً کہہ دیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس سے یہ ہوگا وہ بچہ اس شیلٹر کے اندر آ جائے گا. جیسے بچے ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں, بچہ پڑھنے جا رہا ہے آپ کہتی ہیں میرا بچہ بڑا ذہین ہے, اچھا آپ یاد بھی کروا رہی ہیں مگر وہ بچہ بار بار بھول رہا ہے کیونکہ آپ سب سے تعریف کر رہی ہیں اس کی, یہ تو بہت اچھا ہے. اچھا جو لوگ محروم ہیں ان کے سامنے زیادہ بات کریں گے. آپ اپنے بزنس کی باتیں کر رہے ہیں, ان کا بزنس فلاپ ہو رہا ہے. آپ کے بچے ہیں وہ سامنے بے اولاد ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. میاں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی, آپ اپنی محبت کے ترانے گا رہے ہیں کسی اور کے سامنے حاجن کا نہ ہو. یہ نظر بد والے معاملات ہیں. یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اپنی بات شیئر کس سے کر رہے ہیں کہ کہیں اس کے ساتھ ایسے معاملات ان کے کچھ اپوزٹ نہ چل رہے ہیں. علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جب ہم نظر بد کی بات کرتے ہیں کہ نظر بد واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو فوراً اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے شاید کسی پروگرام میں کو ہماری گفتگو ہو رہی تھی, ہم نے بتایا کہ بقیہ جو کچھ بھی ہے جادو ٹونا جتنی بھی چیزیں یہ وقت دیتی ہیں, یہ فوراً اثر انداز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کرنے والا کرے گا, ایک دن 2 دن 3 دن لگیں گے اس کے طرح آنے میں. واحد نظر اور نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو فوراً ادھر تصور کیا, ادھر ذہن میں بات آئی اور جس کی تصور ہے اس پر اٹیک کرتی ہے فوراً. ٹھیک ہے, اچھا ہوتا کیا ہے کہ نظر بد ہوتی ہی اس کو ہے جس کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کوالٹی کس میں کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں تو اس کو کیا نظر لگنی ہے, تو خود اپنے آپ کو لگا ہوا ہے تو اس کو نظر کیا لگے گی. ٹھیک ہے, تو دقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان کسی کے دل میں کہ کسی کے لیے تم غلط سوچو. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کوئی اچھائی ہے تو کبھی کبھی ہمیں اپنی ادرک بھی جو جیسے مفتی صاحب نے کہا جو لگتی ہے, کیوں لگتی ہے کہ کوئی اچھی بات ہم نے کی, ہم نے کہا کیا سبحان اللہ کیا بات کہی آپ نے ضامن صاحب, کمال کر دیا آپ نے. یاد رکھیے کہ اس میں جو ایک ہی شخص ہے جس کو ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں کے ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں, وہ ہے ابلیس. ٹھیک ہے نا, کبھی بھی ہم نیکیوں کے معاملے میں اچھائیوں کے معاملے کے اندر خدا کی رحمت کا شکر ادا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ سارا کام ہم سے ہے. شیطان کیا کرتا ہے, شیطان حملہ کرتا ہے دماغ پر. جہاں میرے ذہن میں کوئی اچھی بات آئی, کوئی کسی نے میری تعریف کی یا کوئی گفتگو میں نے اچھی کی, شیطان کہتا ہے کیا کمال کی بات کی ضامن صاحب آپ نے, کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اب یہاں سے وہ دماغ کو چینج کرتا ہے تاکہ شکر الہی کی جگہ کے بجائے دماغ میرا کہیں اور چلا جائے. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہا گیا کہ جب کبھی بھی کوئی اچھا کام سرزد آپ سے ہو جائے, آپ کی اپنی ذات بھی محفوظ رہے, دوسرے کو گناہ گار ہونے سے بچا لیں گے آپ اس بات سے. جیسی کوئی اچھی بات ہو جائے فوراً کہیں شکر الحمدللہ تیرا شکر پر عالم, یہ تیرے لطف و کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. میرے میں کہاں صلاحیت تھی, تو تیرا لطف و کرم ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنا دیا, تیرا لطف و کرم ہے کہ تو نے اچھے الفاظ ادا کر دیے, تیرا لطف و کرم ہے کہ تو نے یہ اسباب میرے لیے مہیا کر دیے فوراً. تو ہم اس کے اندر یہ کہ ظاہر ہے کہ وقت کے امام کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہم کہ جیسے کوئی گفتگو ہو شکر الہی ادا کیجیے اور وقت کے امام کو حاضر کیجیے. یہ ان کے وجود کی برکتیں ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں, ورنہ ہم کہاں اس قابل تھے, ورنہ تو شیطان کی طاقت ہے تو ایک لمحے کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکیں. تو ہوتا کیا ہے جب جیسے ہی آپ اپنی کسی بھی اچھی چیز کو, اچھا گھر بنایا, اچھا لباس پہنا, اچھا کوئی کام سرزد ہو گیا, کاروبار میں تو وسعت ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, جہاں آپ نے خدا سے منسوب کر دیا, شکر الہی ادا کر دیا, اپنے وقت کے امام سے منسوب کر دیا, تو شیطان کہتا ہے وہ میرے مطلب اینٹی ایئر کرافٹ استعمال کر دیا اس نے. میں نے میزائل مارا تھا مگر اس نے فوراً اینٹی ایئر کرافٹ چھوڑ کے میرے میزائل کو تباہ کر دیا اس نے. ٹھیک ہے نا, تو جب یہ ہم اپنی زندگی میں عادت میں شمار کر لیں گے
تو یقین جانے کہ پھر کسی کی نظر اچھی نظر تو لگ سکتی ہے، بری نہیں لگے گی، بری لگے ٹھیک ہے گی۔ نا۔ اور ایک تصور ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصور یہ آتا ہے جب یہ تو خدا کی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ دیکھیے لوہے محفوظ پہ وہ خالق ہمارا ہے، وہ جانتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری روح کو خلق کرنے سے پہلے بھی اور آخری سانس تک بھی وہ سب چیز جانتا ہے ہمارے بے لیے۔ شک بے شک۔ انہیں معلوم ہے، اس کے معلوم ہے جو لوہے محفوظ پر کیا لکھی ہوئی چیز میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ خدا کا کلام ہے۔ کہا کہ خدا کا فیصلہ تو اپنے مقام پر ہے، مگر خدا نے ہمیں عقل جیسا جوہر دے کر یہ اختیار دے دیا ہے کہ فرشتوں کی صفت بھی دے دی تمہیں، جانوروں کی صفت بھی دے دی تمہیں۔ دیکھتا ہوں یہ ہوں کہ اس جوہر کو استعمال کرتے ہوئے تم کیسے اس منزل پہ آتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے غلطی کو مٹا دیتا ہے، نیکی لکھ دیتا ہے۔ نیکی لکھی ہوئی تھی لیکن میں نے اپنی نیکی کو خود غارت کر دیا، خود غارت کر ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ کہ یہ سارے معاملات ہماری اپنی ذات سے متفق ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ کہ جیسے مسلمان نے بات کہی کہ جیسے ہی کوئی چیز اچھی ہو اس کو خدا سے منسوب کر دے آدمی، وقت کے امام سے اچھی ہستیوں سے منسوب کر دے کہ یہ ان کے وجود کی برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے شر شیطان سے محفوظ رکھنے والا ہے، تو پھر نظر بد کرنے والا جتنی ہی نظر دیکھے گا تو اس کی اچھے ہی تاثرات، اور آپ خود بھی جو ہے نا وہ تکبر سے ذرا وہ بچے رہیں گے کہ فوراً آپ جب اللہ پاک کی جب حمد و ثنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں آپ کا کمال نہیں، اس میں اس دینے والی رب کا کمال ہے۔ عمران بھائی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر سے متعلق ماشاءاللہ سابقین علماء نے اچھی گفتگو کی، اور میں اس میں اپنا ایکسپیرینس بھی شامل کروں گا اور قرآن سنت کی روشنی میں بتاؤں گا۔ سورہ یوسف کے اندر جو ایک آتا ہے کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کتنے پیارے کتنے خوبصورت ہیں، کیوٹ سے تھے، تو بھائیوں میں سگے بھائیوں کے اندر دیکھیں ایک وہ نظر اور حسد کا معاملہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے بھائیوں کو، باقی بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ جی ہمارے ابا جان اس پہ زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ یہ تو بالکل ناانصافی ہے اس طرح کی بات کرنا۔ اور ایون یہ کہ اس حسد نے، جلن نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اپنے بھائی کو لے جا کے انہوں نے اس میں موت کے کنویں میں ڈال دیا کہ بھائی اپنے طور پر ختم کر دیا، اور وہ ایک طویل عرصے تک ظاہر مشقت ہوتی رہی۔ تو ان کی خوبصورتی بھی ایک سمجھے ایک جو دشمنی حسد وغیرہ ہوتا اپنی جگہ ہے، لیکن پتہ یہ بھی لگتا ہے کہ دیکھیں سارے یہ حسد کا مرض جو ہے نا یہ کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ حالانکہ وہ سارے انبیاء کے اولاد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے اور سگے بھائی تھے، لیکن اس کے باوجود حسد نے ان کو کس اس تک پہنچا دیا۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے اور تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سنا تھا کہ کوئی بادشاہ اس طرح وہ قید سالی میں امداد کرتا ہے، تو اپنے ان بیٹوں کو 11 بیٹوں کو بھیجا تھا، تو جاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ تم سب جب داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا وہاں اس شہر کے اندر، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی مین ریزن یہ بتاتے ہیں علماء کہ بھئی وہ اس لیے تاکہ سارے بھائی باقی بھی خوبصورت ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک دروازے سے جب پورا قافلہ گھسے گا تو دیکھنے والوں کو ایک دم وہ نظر کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا بھی کہ بھئی وہ ایک حاجتن فی نفسی یعقوب قضاہا، کہ دل میں ان کے جو خیال تھا انہوں نے پورا کیا، لیکن در حقیقت جو کام اللہ کو کرنا ہو تو ہو کے رہتا ہے، لیکن حضرت یعقوب کے دل میں کھٹکا تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی متفرق گیٹ سے داخل ہونا۔ وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر برحق ہے، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام علیہ السلام بھی محتاط رہتے ہیں۔ تو ایک بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد والا، اور ایک رشتہ ہوتا ہے حابیل قابل والا بھی، وہ بھی سگے بھائیوں کے آپس کے اندر کتنا حسد والا معاملہ، اور ایک بھائی حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہر قسم کے بھائی بھی رشتہ دار بھی پائے جاتے ہیں، تو حضرت ہارون حضرت موسیٰ ان کے آپس میں بالکل پیار محبت تھا بہت زیادہ۔ تو اب یہاں سے اپنا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہوں کہ میں نے جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جی لوگ اپنی چیزوں کو، ویزے کو، پروسیس کو، کہیں جانے کو چھپاتے تھے، تو میرے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہوا کہ ویزے والا معاملہ بھی، کہ ایک کنٹری کا میں نے ویزا لگوایا، سال 2 سال کا اقامہ لگا، ایسی کہ بھائی چلو وقتاً فوقتاً میرے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں تو میں جب دل چاہے چلے جاؤں گا، تو انہوں نے اسپانسر کر دیا، میں وہ سارا پروسیس کر کے سب کچھ وہ خاندان میں لیک کیا، وہ شور ہو گیا بھائی جا رہا ہے باہر جا رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو جائے گا اس طرح۔ تو اب جب میں سارا ایئرپورٹ پہ جا کے پروسیس کر لیا، سب کچھ ہو گیا، سامان بھی میرا چلا گیا اور کسٹم وغیرہ بھی ہو گیا سارا سب کچھ، جب بالکل اینڈ پہ جب سمجھیں وہ امیگریشن ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جب یہ پاسپورٹ وغیرہ دیکھا سب اوکے، ٹکٹ اب وہ کہتے ہیں میں اس میں پروٹیکٹر نہیں لگا آپ کا نا، آج نہیں جا سکتے۔
اب وہ بالکل ساری تیاری سامان میں جانے کے بعد اس کے وہاں سے انہوں نے واپس کر دیا, ٹکٹ بھی گیا میرا, سب کچھ سامان, اب وہاں سے واپس نکلوا رہے ہیں, اس میں فلائٹ بھی لیٹ ہو گئی ہے, نکلوا کے بھیج دیا کہ جی پروٹیکٹر لگے گا, اس کے بعد پھر آپ کا وہ پروسیس ہوگا. تو وہ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ میں نے بات کھول کے اس طرح جب جانے لگا, اور ہاں تو وہ سارا سامان چوپٹ ہو گیا. اسی طرح میں نے گھر بنایا سوسائٹی کے اندر, اب اس کے اندر جب تک چھپتا میں بنا رہا تھا خاموشی سے بنتا رہا, اب تیار ہو گیا. جب تیار ہونے کے بعد میں نے دھوم دھام سے تھوڑی سی اس میں پارٹی کی, اس کے بعد وہ مہینے 2 مہینے میں گھر مجھے کسی نہ کسی حالت کے تحت بیچنا پڑ گیا, ختم. تو یہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران بھائی کی پارٹی بھی کسی نے کھانے کے لیے بلایا ہوا, جب ہمیں جیسے لاسٹ فرائیڈے نے ہمیں پارٹی دی تھی بریانی کھلا کے. تو یہ چیزیں ایسی میں نے دیکھی ہے زندگی میں کہ میں بتا نہیں سکتا. وائف کا تو آپ لوگ بار بار سن چکے ہیں کہ اتنا خوشی والا سفر تھا ہمارا, 2023 کی بات تھی, اور کتنا چٹپٹ دیکھتے دیکھتے معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا. تو یہ چیزیں ایسی زندگی میں انسان کو دھچکا لگاتی ہیں کہ یہ تو 2-4 قصے مجھے یاد ہیں, ورنہ اتنی زندگی میں نے ٹھوکریں کھائی ہوئی ہیں. عمران بھائی دیکھیں وہ واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ, اور جو مجھے لگتا ہے امیاں بھی بڑی ایکسائٹمنٹ میں نا چیزیں بتا دیتی ہیں خوشی سے کہ جی میرے بچہ یہ کر رہا ہے, اور وہیں پہ آ کے جیسے ہم کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بہت لائک ہوتے ہیں, اسکول میں ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں, کالج میں ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جب وہ پروفیشنل لائف میں آتی ہے تو وہ بالکل ایسے, اور ان کے لیے ہر اپرچونٹی ایسا لگتا ہے بند ہو گئی ہے. بالکل جی. تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی نظر کے معاملات, تو میرے خیال سے ہمیں بھی اپنے اس چیز کو بھی تشہیر کرنے سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ تو بہت لائک ہے. تجربے کے بعد یہ ہوا کہ ہر چیز کو انسان کوشش کرے کہ جتنا زیادہ ہائٹ کر سکتا ہو کرے, اپنے سگے رشتہ داروں سے, اپنی فیملی سے بھی بہت مجبوراً کوئی چیز شیئر کرے, ادروائز خاموشی رہے تو خاموشی میں بہتری رہتی ہے, کام اسموتھلی ہوتے چلے جاتے ہیں. اور مسئلہ یہ نا کہ جب دیکھیں ہم خاندان میں چیزیں شیئر نہیں کرتے کہ ہم نے کہیں رشتہ کر دیا, ہم کچھ بنا رہے ہیں, ہم نے نیا بزنس شروع کر دیا, ہماری کی نوکری لگ گئی, تو جو خاندان والے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں کہ لو بھائی اس نے تو مطلب ہم نظر لگائیں گے اس کو, ہم سے یہ امید ہے کہ ہم لگائیں گے. عائشہ جی. بالکل ایسا ہی ہے آج کل کے معاشرے میں, اگر آپ کوئی چیز چھپا لیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا ہم سے خوشیاں چھپا رہے ہیں, ہم بھی چھپائیں گے. اب ایک جو ہے نا خاموشی سے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیارے حسنین کریمین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کے لیے, چونکہ بہت پیارے حسین ریحانتی کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا, پھول کہہ کر مخاطب کیا, اور جناب فاطمہ نے انہیں فؤادی ثمرہ کہہ کر مخاطب کیا, قرۃ عینی کہہ کر مخاطب کیا. تو وہ جب حسنین کریمین کو جب دم کرتے ہیں تو کتنی خوبصورت آیات ہمیں مل گئی ہیں, 2 صورتیں جسے ہم معوذتین کہتے ہیں. اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو نظر سب سے پہلے سب سے زیادہ لگتی ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا, ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر دھبے تھے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نظر اتارو, اس پر دم کرو, اسے جھاڑ پھونک کرو کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے. تو اگر جیسے کوئی خوبصورت بچے ہیں, اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے پمپلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اکثر بچیوں کے چہروں پر, دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, جھائیاں پڑتی ہیں, یہ واضح علامت ہے اس چیز کی کہ اسے نظر بد لگ چکی ہے. جی ہاں. اور اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہے. اور دیکھیں یہی نہیں ہے صرف, یہ باقاعدہ طور پر ایک علم ہے نظر لگانا, ایک آیت ہے. جی ہاں یہ ایک نظر لگانے کا بھی ایک علم, باقاعدہ ایک علم تھا جو ہم ایک سورہ قلم کی آخری 2 آیات کی جو تفسیر ہے اس تفسیر میں لکھا ہے, باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے لوگ ہائر کیے گئے تھے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں. وہ جو آخری آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, اس آیت کا اگر پس منظر دیکھتے ہیں تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانا چاہتے تھے. تو یہ باقاعدہ طور پر ایک علم ہے جس کے ذریعے سے جتنی آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی اتنی تیزی میں نظر لگتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اب وہ بات آ جاتی ہے کہ ماں تو نیگیٹیوٹی سے نہیں دیکھتی ہے نا, محبت سے دیکھتی ہے. دیکھیں ہر نظر کا اثر تو ہے, چاہے آپ محبت سے دیکھیں. ایک ہوتا ہے نا آپ کبھی کچکچی آتی ہے بچے کو گال کھینچ دیتا ہے نا, تو کیا ہے یہ آپ کا پیار ہے, لیکن بچے کو درد تو ہوتا ہے نا, کس کے آپ اس کو دبا لیتے ہیں. کیا ہے آپ کی محبت کا اظہار ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کو شاید وہ فیل کرتا ہوگا اس چیز کو. تو اسی طرح سے نظر بھی لگتی ہے, چاہے وہ اچھی ہے نظر چاہے وہ بری نظر ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے, ایک صحابی آئے, جیسے ہی وہ تشریف لائے ہیں تو وہ اچانک سے گر گئے
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر گئے کہ بھائی وہ تو جیسے ہی اصحاب نے ان کو دیکھا تو وہ تو گر گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ایسا تھا جس نے اسے نظر لگائی. تو باقاعدہ طور پر اس چیز چاہے آپ پیار سے دیکھیں چاہے آپ نفرت سے دیکھیں نظر لگتی ہے. نظر کا تو ہے, آپ محبت سے ماں باپ کو دیکھیں تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ محبت سے بچوں کو دیکھیں تو صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی کہ نظر جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے, اہمیت کی حامل اور نظر سے اگر رسول خدا کی زیارت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. بالکل اچھا, یہ بالکل. لیکن یہ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ یہ نظر ہے اور نظر سے بچنا کیسے. بہت سارے معاملات میں بھی نہیں پتا کہ یہ نظر ہی ہے یا ایکچولی بیڈ لک ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر کچھ اور معاملات ہیں. اس سے بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, لیکن مجھے بھی چھوٹی سی بریک لینی تھی. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. جی, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کریں نظر بد کے حوالے سے. نظر بد کی حقیقت کیا ہے, اور امام متقیان کا بھی اس حوالے سے قول ہے کہ جس سے بڑی خوفناک قسم کے حقائق زندگی کے سامنے آتے ہیں کہ جی کہ اگر آپ قبرستان کا رخ کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ تو اس میں نظر کی وجہ سے موجود ہیں ان قبروں کے اندر. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے نظر کی, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو نظر سے بچائیں. اچھی نظر ہو بری نظر ہو, پتہ کیسے چلے گا نور بھائی کہ یہ نظر بد ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, روٹین سے ہٹ کرنا کچھ تکلیف پریشانیاں آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, بالکل آپ ایک جگہ تقریب میں گئے اور آپ نے دیکھا آپ کے اچانک طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی, سر میں درد شروع ہو گیا, کندھے بھاری ہونے لگے, مزاج میں تغیر آنا شروع ہو گیا. آپ کا مزاج, آپ بائی نیچر ایسے ہیں نہیں, ہونا شروع ہو گیا. آپ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں جس جگہ کرتے ہیں آپ اپنی پبلک ڈیلنگ آپ کی بڑی اچھی تھی, لوگ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آتے تھے. اب آپ ہر کسی کو دھتکار رہے ہیں, آپ ہائپر ہو رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو کاٹ دوں, مار دوں, جلا دوں. یہ نظر بد کے معاملہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں مزاج میں تغیر آ گیا. جیسے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت اچھا یاد ہے, ان کا حافظہ بڑا اچھا ہے, مگر جب پیپرز دینے جا رہے ہیں تو وہ بھول رہے ہیں, وہ نہیں بات کر پا رہے ہیں. نظر بد آپ کے حافظے پہ اٹیک کرتی ہے, بالکل اٹیک کرتی ہے. اسی طرح آپ کی اسپیکنگ پاور بہت اچھی ہے, قوت استدلال بہت اچھا ہے, مگر وہ نکات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے, آپ پریشان ہو رہے ہیں, آپ کو ہیزیٹیشن ہو رہی ہے, آپ بولتے ہوئے آپ کسی کے سامنے بات نہیں کر پا رہے کھل کے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو نظر بد, اچھا نظر بد ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, مثال اب میں اپنی بات کروں, میں کہوں مجھے نظر لگ گئی یار, تو میں یہ کہوں کہ یار میں کون سا خوبصورت ہوں مجھے نظر لگ گئی. نہیں, خوبصورتی پہ نظر نہیں ہوتی. نظر, اگر آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں آپ کے بولنے پہ نظر ہے, آپ بہت اچھا کام کرنے والے ہیں آپ کے کام پہ نظر ہے, آپ کی کرسی پہ بھی نظر ہے, آپ کے مرتبے پہ نظر ہے, آپ کے مرتبے پہ نظر ہے. بہن, آپ کو آپ کا خاندان بات ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپس میں بڑی محبت ہے, آپ کے بہن بھائیوں پہ محبت پہ نظر ہے. آپ سب کے سامنے گا رہی ہیں میرا بھائی تو میرا بڑا خیال کرتا ہے. اب میرا بھائی میرا خیال نہیں کرتا تو وہ ایک نظر کی کیفیت تو ہے نا, حسد تو آ رہی ہے نا, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو رہی چیزیں. دیکھیں ایک تو اچھا یہ بڑا اچھا, میں آپ لوگوں سے ویسے آپ لوگوں کی پرسنل بھی چیزیں ضرور ایگزامپلس پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کو کہاں لگا کہ آپ لوگ کہاں نظر بد کا شکار ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کافی دیر سے, مسز امجد ملتان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مسز امجد کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آواز کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے. جی 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 ہیلو. جی جی مسز امجد. جی ہاں جی, میں نے یہ بتایا کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے نا, جی جی, باوجود اس کے کہ ہم دونوں کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے جاب کے حوالے سے. میاں کی جاب تھی شروع میں, پھر ان کی جاب ختم ہو گئی, پھر 1-2 سال پرائیویٹ انہوں نے کی, پھر وہ بھی ختم ہو گئی. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کام میں بھی بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. بچوں کی ہیلتھ کا بھی ایشو ہے, میری اپنی ہیلتھ کا ایشو ہے, میاں کی نظر کا مسئلہ ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ نظر بد ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. مجھے کوئی گائیڈ کرے کیونکہ میں بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. مسز امجد آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں جیسے چھپ کے بات کر رہی ہوں. بالکل ایسے. اچھا چلیں ضرور. میں مسز امجد میں خود ایک دم سے ڈسٹرب ہو گئی ہوں کہ وہ جو ایک پریشان بھی ہیں, نظر کا معاملہ بھی ہے, وہ چھپ کے بات بھی کر رہی ہیں. اچھا ابھی بریک سے پہلے نا زامن میں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی
शैतानी हमलात जो हैं, देखिए हसद के अंदर पहले पहले नूर बहन को पहले वजीफा दे दे जल्दी। वजीफा देखिए, उसका वजीफा ये है कि एक तो ये आयतल कुर्सी की सुबह शाम 41 टाइम्स पढ़े बहन। 41 आप पर जादू है या आपको शदीद नज़रबद है, नज़रबद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की, तो वो जादू से भी बढ़कर हो जाएगी। वो आपको एक हाले में ले लेगी, आपके हर काम में रुकावट होगी। उसको तोड़ के लिए आप सुबह शाम 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, सूरह कुरैश या सूरह कौसर। आप बाद नमाज से इशा इसकी एक तस्बीह पढ़ेंगे, या तो आप सूरह कुरैश पढ़ते रहें या सूरह को। और बहुत ख़तरनाक किस्म की नज़र है कि आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं, कभी कभी आपने जुमला सुना होगा, या पहले मैं मट्टी को हाथ लगाता था वो सोना आ जाता, आज मैं सोने को हाथ लगा रहा हूँ वो मट्टी हो रही है। तो उसके तोड़ के लिए फिर आप 7 मरतबा, 14 मरतबा या 21 मरतबा, मैं रिपीट कर देता हूँ जो आपको आसान हो, 14, 21 जो आपको आसानी हो, आप सूरह मुज़म्मिल बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज इशा पढ़ लें। तो इस तरह की जो कैफियत होगी वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। जी अलामा साहब, देखिए मतलब मैं इस हालत से ये कहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी फैमिली है जिनके साथ मसाइल हैं, तो पहले तो उनके हल से पहले उसके असबाब को ढूंढना चाहिए। असबाब से मुराद क्या है कि कम से कम बीइंग ए मुस्लिम होने के नाते कि मेरे घर की जिम्मेदारियाँ क्या हैं सबकी, ठीक है। जो मुस्तहबात के मामला अलग रहे, लेकिन कम से कम क्या मेरा घराना वाजिबात की हद तक चीज़ों का पाबंद है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ढाल होती है, ठीक है। कोई तो लॉजिक है ना, जो अल्लाह ताला ने नमाज फजर की फजीलत सबसे ज़्यादा रखी है, कोई तो लॉजिक है ना कि जो ज़ोहर और असर के दरमियान बुला रखा है, कोई तो लॉजिक है ना जब थका हारा इंसान है उस वक्त कहा जा रहा है नमाज मगरिब में लड़ो, ठीक है ना। कोई खुदा कोई अपने बंदे को परेशान तो नहीं करना चाहता ना, तो कोई तो इसको ढूंढना चाहिए कि आखिर ये जो फ़राइज़ जो हैं इनमें इसके पीछे खुदा चाह के आराम से। होता क्या है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि जहाँ हम इनमें गलत का शिकार होते हैं, तो हमें गैर महसूस तरीके से इसके नेगेटिव असरात हमारे घर में। लेकिन जब अलामा साहब बड़ी मुश्किल जब बात, जैसे हमारी बहन की भी जिनको कॉल आई थी मिसेस अमजद की, वो जिस तरह से बात भी करी थी, तो ये भी पता चल रहा था कि उनकी मैरिटल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब है, उनके बच्चों की, तो उनके लिए जैसे भी अच्छा कोई और कॉलर मौजूद है। अच्छा मिसेस खालिदा मासूद मरी से, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मिसेस खालिदा क्या पूछना चाहेंगी? मेरी बेटी का मसला ये है ना कि वो बीए में गई है, वहाँ पोजीशन होल्डर थी ना, अच्छा पढ़ रही थी। अभी ये मसला है कि बीए में ना उसकी बार बार सप्ली आ रही है। अगर कोई मामला भी हो ना, कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करती है तो वहाँ भी काम नहीं हो रहा, तो अक्सर बीमार भी रहती है ना, मैदे में दर्द उसको अक्सर। अच्छा, हर वक्त ये टेंशन परेशानी में रहती है। अच्छा ठीक है, वजीफ़ा को बता दें फिर मैं तुम्हें वजीफ़ा पूछूंगी। सबसे आसान चीज़ों में कि एक ये वाली फैमिली भी और उससे पहले वाली फैमिली भी बहुत सारे असरात से महफूज रहने के लिए नमाज फजर के बाद कोई एक आदमी घर का क़िबला रुख होकर बैठे, एक सफ़ेद कागज़ लें, उस पर के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 टाइम लिखें, 61 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको एराब की फिक्र ना करें, ठीक है, एराब ना लगाए तो गलत ना हो जाए कहीं, ठीक है, बग़ैर एराब के वो लिखें। उसके बाद उसको फोल्ड करने के बाद एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करें उसके ऊपर, फिर उसको फोल्ड करने के बाद बतौर ताबीज़ मोम जमा करके सब्ज़ कपड़े के अंदर गले में पहन लें, बाजू में बांध लें, जिस्म से टच होना चाहिए, ठीक है। जो खुद एक छोटी सी चीज़ है, ये छोटा सा बल है, ये बहुत सारे नज़रबद से भी असरात से भी एक तरह की कहिए कि ढाल इंसान के पास हो जाती है, प्रोटेक्शन है ये। कम से कम ये एक अमल तो आसानी के साथ करें। और ये मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये वो है जो मुशाहिदात और तजर्बे की रोशनी में है, वरना तो वज़ाइफ तो बहुत सारे होते हैं। हाँ। मैं खाली वो बताता हूँ जो मैंने तजर्बे किए हैं, हाँ। या लोगों को बताया तो उसका रिप्लाई आया कि इसके ये फ़ायदे हमें हो गए थे, ठीक है ना। तो एक तो काम ये करें। उसके बाद ये करें कि नमाज फजर के बाद 11 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह कौसर, ठीक है, इसकी आदत डालें। इंसान को मालूम नहीं होता है कि कैसे अजायबात हैं इसके अंदर। कहने को छोटा सा अमल है। 7, 14, 21 इसमें सूरह कौसर और दूसरा आपने सूरह कुरैश, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि 21 दफा 21 मरतबा सूरह कौसर खुद ज़्यादा ना सही, अगर इसको मुदावत करता रहे, मुस्तकिल आदत में शामिल कर ले तो बहुत ही शानदार है। लेकिन शुरू करने के बाद इसको कम से कम जो एक सर्कल है उस सर्कल को पूरा करे 21 दिन का।
21 دن تک پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے خود بخود عجائبات دیکھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں اس لیے نہ کیجئے کہ یہ میری مشکل حل ہو جائے. اے اللہ کیا شان تو نے سورہ کوثر کو عطا کی ہے, درود اول آخر درود, کیا شان تیرے درود کی ہے, تو درود کے اس نیت سے پڑھیں. اس نیت سے, اور تو راضی ہو میرے اس تلاوت قرآن کریم سے, اور اس تلاوت قرآن کو میری اپنی اور کا قبول فرما, اور مقدس ہستیاں جو ہیں ان کو میں ہدیہ بھی کر رہا ہوں ان کو, ٹھیک ہے. خود بخود جب آپ منسوب کر دیں گے خدا کی ذات سے, کام خود بخود ہو جائیں گے. عمران بھائی. جی دیکھیں, پہلے جو خاتون کا آتا ہے کہ میریٹل لائف ان کی ڈسٹرب ہے, اس کے لیے ایک وظیفہ یہ بتاتا ہوں کہ ان کے گھر میں سب بیچاری پریشان تھی, بچوں کی صحت, ان کی اپنی صحت, بچوں کی تعلیم, ہر چیز. 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے شخصیات پر یا جگہ پر یا گھر پر کوئی جادو, نظر, آسیب کا سایہ, جھپیٹا, یہ چیزیں جب حاوی ہو جاتی ہے نا تو پوری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, بزنس بھی, کام کاروبار بھی. سورہ زلزال جو 30ویں پارے میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یہ 2 آیتیں, یہ اس نیت سے کہ بھئی ہمارے جسموں کے اندر, ہمارے گھر میں, ہمارے کام کاروبار میں, خوشیوں میں جو بھی کسی قسم کی نحوست, کوئی اس طرح کی جادو جنات نظر کے اثرات اترے ہوئے ہیں, اس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ زمین نے اٹھا کے بوجھ کو باہر پھینک دیا. کم از کم باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ کے 40 دن تک 313 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود پاک پڑھ لیں 3 بار درود ابراہیمی, پھر اس کو پڑھیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جادو, جنات, نظر, ساری چیزیں اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی سے اٹھنا شروع ہو جائیں گی. 40 ڈیز ریگولر کر لیں, اس سے آگے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اس کو. یہ تو ہو گیا اس کے لیے کہ جس سے یہ چیزیں زندگی سے ہمارے ختم ہو جائیں. باقی میاں بیوی میں الفت, محبت, کہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے منگیتروں کے درمیان آپس میں کشیدگیاں ہو گئی, منگنی ہوئی بھی اور لڑائیاں شروع ہو گئی, یا نکاح کے بعد لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد لڑکی اگر اپنے شوہر سے مجبور ہے, تنگ کرتا ہے, یا شوہر بیوی سے پریشان ہے, تو سلام پھیرتے ہی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سورہ مزمل کی جو شروع کی دعا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یہ 101 مرتبہ پڑھے, آنکھ بند کر کے وہیں بیٹھے رہیں قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے, اور جب یہ 101 مرتبہ ہو جائے تو مٹھی کھولیں اور یوں پڑھ کے 3 دفعہ ہاتھ پہ دم کریں, اور اس طرح تصور کریں کہ شوہر کا دل اس کی محبت میں قابو میں آ رہا ہے. یہ عمل بھی لگاتار کم از کم 40 دن تک کریں. بیچ میں جو چھٹی کی دن آتے نہ گئے کہ اس میں ظاہر سی بات ہے گیپ کریں گی, جب جیسی چھٹی ختم ہو جائے گی پھر کنٹینیو کر لیں گے اس کو. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ فیملی میں جوڑ کے لیے بھی اچھا. یہ چیز ویسے تو میاں بیوی کے لیے, لیکن اگر اولاد کی نافرمان ہے یا اور کوئی تنگ کر رہا ہے, کسی کی وجہ سے پریشان ہے, اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ پڑھیں. بڑے بڑے سنگ دل بھی شوہر جو بالکل بیویوں کو ٹارچر رکھتے ہیں, وہ بھی الحمدللہ اس کے ذریعے سے موم ہو جائیں گے. صرف شوہر میں خاص سسرال والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, ان کے دل بھی شاید موم ہو جائیں. شمیلہ ہمارے ساتھ کال موجود ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مدیہ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. آپ کا پینل بہت اچھا ہے, سوالات بہت اچھے ہیں. ادھر آپ کے پورے پینل سے میرے 2 سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب راستے میں اکثر جا رہے ہوتے ہیں, چلتے چلتے ہمارے پاؤں کے بالکل سامنے ہمیں کوئی بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے. فار ایگزامپل جیسے میں جا رہی تھی, میرے بالکل پاؤں کے سامنے مجھے گلاب کا پھول نظر آیا. ایسے لگا کہ جیسے کسی نے بھی رکھا ہے. میں نے وہ گلاب کا پھول اٹھا لی کہ یار کسی کے پاؤں میں آئے گا, اس کو اٹھا کے میں رکھ دیتی ہوں. وہ میں نے اٹھا لیا, گھر پہ لے کر آئے. 3 دن تک مدیہ میں اتنی بیمار رہی, بس مت پوچھیں. مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے نئی زندگی دی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر گھر کے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ہم ان کو جا کے قبرستان میں صحیح دفنا دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اگر اسی گھر میں یا خاندان میں کسی اور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور آج کل قبرستان کا یہ حال ہے کہ ہمیں مزید قبر کی جگہ نہیں ملتی. بالکل صحیح. تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اپنے خاندان کے اگر جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو اپنے خاندان یا کوئی بھی رشتے دار مرے, اس کو اسی قبر میں دفنا دیں. اگر ہم لوگ اس کو اسی قبر میں دفناتے ہیں تو مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم لوگ دوسرے بندے کو اسی قبر میں دفنائیں گے, جن کی پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, جن کو ہم نے پہلے دفنایا تھا, تو جب قبر دوبارہ ہم لوگ کھودیں گے تو اس قبر کے اندر سے کچھ نکلے گا نہیں. مین سے ظاہر بات ہے جس کو دفنایا تھا, چلیں ہڈیوں کا ہمیں نہیں پتا, لیکن جو وائٹ کلر کا کفن ہوتا ہے جس کے اندر ان کو دفنایا جاتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے. بس مجھے یہ سوال پوچھنا. یقین کرو مدیہ میں الجھ گئی ہوں ان 2 سوالوں سے کہ اس کا کیا حل ہے. یہ آپ کا جو دوسرے والا سوال تھا نا, تو اس سے
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی قیامت کے دن ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، تو وہ ذہن میں وہ بھی آ جاتا ہے. پھر ہماری اپنی فیملی میں کچھ ڈیتھس ہیں جو کوئی 30 سال پہلے ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کسی اور کی ڈیتھ ہوگی تو انہوں نے کہا اس قبرستان میں جگہ نہیں ہے اور اسی قبرستان میں دفنانا ہے، تو پھر لوگ اجازت بھی لیتے ہیں. لیکن واقعی میں علماء کرام سے اس حوالے سے پوچھوں گی، لیکن جو ان کی پہلی والی بات تھی وہ مجھے ذرا عائشہ اس کا بتائیں. وہ کہہ رہی کہ ان کو جیسے کوئی پھول، ان کو کوئی گلاب کا پھول ان کو ملا، وہ اس کے بعد اس کو گھر لے گئیں تو وہ اتنی بیمار رہی اس کے بعد. تو یہ کس طرف نشاندہی کرتا ہے؟ کیا یہ جادو ہو سکتی ہے؟ کیا غیب کی کوئی چیز کیا تھی؟ کچھ بھی معاملات ہو سکتا ہے، جنات کا معاملات بھی ہو کوئی سکتا ہوائی ہے، چیز کہنے کا اس طرح مقصد کے معاملات ہو سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں جو زمین پر اس طرح سے پڑی ہوں وہ نہ اٹھائی جائیں. یہ اپنے اندر بھی عادت رکھیں اور اپنے بچوں میں بھی، کہ اگر کہیں آپ کو نظر آتا ہے عطر رکھا ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں رکھی ہیں تو وہ چیزیں اٹھائی ہی نہ جائیں. چاہے گوشت کا ٹکڑا ہو، چاہے کوئی کالا کپڑا ہو کہ کپڑا کسی نے پھینکا، اس کے اوپر سے بھی مت گزرے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اور اگر ایون کہ قیمتی اشیاء کے بارے میں بھی علماء منع کرتے ہیں کہ قیمتی اشیاء بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ نہ اٹھائیں، نہ اسے اپنے استعمال میں لے کر آئیں. اچھا، یہ ضروری ہے شرعی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ضروری عمل ہے. کسی کو سڑک سے گرے ہوئے پیسے بھی ملتے ہیں نہیں تو وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں، وہ کسی اور کی ملکیت ہو سکتے ہیں. وہ جو ہمارا گورنمنٹ ہے وہاں پر وہ اماؤنٹ جائے گا، وہ اس کا آپ کو حق نہیں ہے لینے کا. ہاں شکر. اب تو وہ آپ فیس بک پہ پیجز آ گئے، لیکن ایسی کوئی چیز جو آپ گھر لے کر آ گئے جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے، جیسے گلاب کے پھول کی بات کی. ہاں، اس کے لیے جو بچنے کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہم نے دیکھی ہے. اخیر ایام میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ان ہاتھوں کو پھیرا کرتی تھیں. تو اس سے دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے ہیں اور اپنی پوری باڈی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے ہیں سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے. یہ ہم ڈیلی کہاں رکھتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر شامل ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں. یہ بہت ضروری ہے کہ رات میں سوتے ہوئے ہر بندہ، اور اگر جیسے مائیں ہیں تو اگر وہ مائیں اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے بچوں کے اوپر پھیر دیتی ہیں، دوسرے بچے کو اسی طرح سے دم کرتے ہیں، اگر 3 بچے لگاتار آپ اس طرح سے دم کر سکتی ہیں. کوئی بہت مریض ہے اس کے اوپر یہ دم کیا جا سکتا ہے. اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور مریض کے بہت ضروری ہے. اچھا نور بھائی، یہ جو پھول تھا کچھ ہو سکتا ہے کوئی ہوائی چیز سا ہو، یہ جادو سے ہو، کیونکہ نظر کا معاملہ تو یہ نہیں لگ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب کسی پہ بلیک میجک ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں سفلی کا عمل، اس میں خبیث شیاطین جنات، ان کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل بات کر رہا ہوں. جیسے گھر میں اندر کبھی بہت خطرناک جادو ہو تو گھر میں نا خون کی چھینٹیں آتی ہیں. خون کی چھینٹیں وہ خطرناک عمل ہوتا ہے. کبھی کبھی پانی کی چھینٹیں آتی ہیں، کبھی کوئی اسی طرح کچھ چیزیں گھر سے نکل رہی ہوتی ہیں، کچھ تعویذات نکل رہے ہوتے ہیں. تو اچھا لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ اب جیسے گھر میں ہماری ماں بہنیں ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ دیورانی کروا دیا، جٹھانی نہیں کروا دیا، اس نے اس سے نفرتیں آ جاتی ہیں. اچھا وہ کسی عامل کے پاس چلے ہیں تو عامل کا پہلی ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ ایک عورت ہے جو موٹی ہے. اچھا کہیں نہ کہیں سے موٹی عورت نکل آتی ہے. اب وہ موٹی عورت نکل آئی، وہ جیسی موٹی عورت نکل آئے گی وہ سارا فوکس اس پہ جاتا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، علم غیب اللہ کے پاس ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نبی کچھ خاص بندے ہیں، کچھ ائمہ جن پر اللہ نے عطا فرمایا، ہمارے پاس ہم جیسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. شیاطین جنات ہوتے ہیں تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے. سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کرتی رہیں اور آیت الکرسی خاص طور پر پڑھتے ہیں. اچھا میں 21 کا بھی بتا رہے تھے نا، جسے میرے ذہن میں ابھی آیا بات تو ایک دم ذہن میں آئی. سورہ کوثر کی بات کی اور خاص طور پہ 21 کے حوالے سے بات کی. اچھا کوثر میں تذکرہ ایک کا ہے اور 21 تاریخ ایک کی ہے، تو نسبت آ گئی. تو اس نسبت کا بھی کمال ہوتا ہے. نسبتوں کا ذہن میں رکھیے گا. شخصیت ختم ہوتی ہے، شخص مر جاتا ہے، لیکن نسبت کمال ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ نسبت کی وجہ سے عطا فرما دیتا ہے. تو 21 کی بھی نسبت جو ہے نا، آپ سورہ کوثر 21 کی نسبت سے پڑھیں گی تو میرے یقین کامل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کرم فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا کالر بھی ہیں، لیکن مجھے میں شوکت صاحب راولپنڈی سے، لیکن میں وہ قبر والے سوال پہ بھی آؤں گی. بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بلکہ میں آپ سے سوال جلدی سے لے لیتی ہوں. کیا ہو سکتا ہے اس میں کہ اگر کسی اور کی ڈیتھ ہو، قبرستان میں جگہ نہ ہو، اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ اسی قبر میں رشتہ دار کہتے ہیں اسی قبر میں دفنا دو،
باقی چیزوں کا کیا کریں؟ دیکھیے میں نے ایک منٹ آپ کو لوں گا اس سے، جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ابھی 12 سال ہو چکے ہیں تو 2 سال پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ والد صاحب جیسے ہم پڑھتے ہیں حدیث میں بھی کہ ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی، کفن بھی پھٹ چکا ہوگا، تو میرے ذہن میں وہ بات تھی کہ میں قبر مبارک پر ہر جمعے کو یاسین پڑھتا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ اب تو ختم ہو چکی ہے ابو کی بھی، ہڈیاں گل چکی ہوں گی، کپڑے پھٹ چکے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو مجھے ایک میرے ساتھ جو میرے مقتدی انہوں نے کہا ایک دن کہ وہ اوپر سے بلاک گرا ہے اور قبر جو ہے نا وہ ٹوٹ چکی ہے، تو میں نے کہا آپ چادر ڈال دو تاکہ ہم بعد میں آ کے دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں واللہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے 10 سال کے بعد جب وہ سلیب کیونکہ ٹوٹ چکا تھا ہٹایا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدم مبارک اسی طرح تھا، کپڑا ہٹا ہوا تھا کہ جس طرح 10 سال پہلے اتارا، من و عن ابو کی جو ہے جسد خاکی اسی طرح موجود تھا۔ کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم ویسے موجود رہتے ہیں، لیکن باقی مجھے بتائیں کہ ان کا جن کا اب یہ قبر کھولی 25 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، اب اس میں ہڈیاں موجود ہیں، صحیح ہے، اب ہڈیاں موجود ہیں، اب کیا ہوگا کہ آپ اس کو، اور جسے بکری قبر نہیں ہوتی یا سائڈ کر دیں یا نیچے کر دیں، اس کو اس کی تدفین کر دیں، قبر میں ہے نہیں، اور پھر اس کے اندر جو دستی خاکی ہے جو ہے میت کو، اس میں اس کو دفنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ علامہ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے باہر کا آپ جانتے ہیں عرب کنٹریز میں وہاں تو ایک دستور ہے، قبر ایک ہوتی ہے اور سائڈ میں جو دیوار ہوتی ہے قبر کی نا، وہاں اندر الگ جگہ بنا جاتی ہے، تو ایک دیوار میں بعض اوقات 2 میتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، البتہ یہ کہ ہاں اگر میسر ہے، الگ اگر میسر ہو سکتی ہے تو ترجیح دیا ہے کہ قبر الگ بن جائے، لیکن اگر نہیں ہو رہی صورتحال، جیسے میرے والد گزشتہ آج سے 5-6 سال پہلے بارشیں زیادہ ہوئی تو میں پابندی کے ساتھ 6 مہینے کا گیپ آ گیا، 6 مہینے بعد گیا ہوں، مجھے والد کی قبر نہیں ملتی آج تک۔ میں قبرستان میں ضرور جاتا ہوں اس نیت سے کہ کم سے کم حاضری لگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہاں جو آس پاس کی قبریں ہیں جن کی نشانیاں لگا رکھی تھیں ہم نے، وہ نشانیاں موجود ہیں۔ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی 76 میں، اب اس کے آس پاس لگی ہوئی ہیں 2002 کی، 2012 کی، پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ اکثر قبرستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں قبر زیادہ کوئی آ جا نہیں رہا ہے اس کے اوپر، نئی قبر بن جاتی ہے، بچوں کی قبر کا بھی بہت ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو ایک تو ہے مسئلہ شرعی کہ کیا شرعی طور پہ ایسا ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سیپریٹ جگہ مل جائے اچھی بات ہے، اور اگر کوئی آپ قبر کھلے اور وہ کوئی جن کی قبر ہو بالکل صحیح ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ طریقہ یہ ہے کہ جو اس کے باقیات ہیں، جیسے محمد صاحب نے کہا جو اس کی باقیات ہیں، کچھ باقیات تو کہیں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ تھا جو بالکل اسی حالت میں جس میں چھوڑ کے پیارے گئے، اس کو تو نیک ٹچ کرنا چاہیے، پھر وہ استثنائی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ عمران بھائی جی، اس میں وہی جو علماء کرام نے بیان کیا یہی ہے کہ ظاہر ہے اس میں تدفین ہو سکتی ہے، اور آپ نے خود بھی ایک مثال دے دی تھی علماء کے ساتھ بیٹھ کے، آپ بھی ماشاءاللہ آ جانے تو بن گئی ہیں باتیں سن کے، تو بالکل اس میں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بہت سے قبروں میں میتیں سلامت رہ جاتی ہیں۔ مجھے کافی تجسس تھا سخیستان کے قبرستان میں کافی ایک دفعہ ریگولر بہت وزٹ کرتا تھا، زمانے مجھے قبرستان جانے کا کافی ہوتا تجسس، تو گورکن سے میں نے پوچھا کوئی ایسی قبر ہو مجھے دکھاؤ جس میں تم نے کوئی خاص کرامت دیکھی ہو، تو اس نے مجھے قبر دکھائی کہ نا وہ تھوڑا سا پتھر ہٹا کے دکھایا کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پرانی قبروں کو کھول کے وہ رینیو کرتے رہتے ہیں، پھر کوئی اور میت آئے گا اس کی تدفین کے لیے، تو ایک قبر اس نے بتایا کہ یہ ہے ایسی کہ جس میں جو ہم لوگ جب بھی کھولتے ہیں تو اس میں کفن اسی طرح سلامت ہے، ڈیڈ باڈی ہمیں رکھی نظر آتی ہے۔ تو پھر جو ہے نا اس نے تھوڑی سی ہلکی جھری کھول کے دکھایا تو مجھے واقعہ اندر کفن میں ڈیڈ باڈی ہلکی سی نظر آئی۔ تو کہنا اب جب سب نے اس کو بار بار ہر 2-4 مہینے 6 مہینے بعد کھولتے ہیں تو اب آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آنا شروع ہوا ہے، ورنہ قبر یہ کئی سال سے ایسی ہی چل رہی تھی۔ تو بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، بہرحال وہ اپنے طور پہ اس طرح اس میں تدفین کرنا جائز ہے۔ باقی جو ہمارے یہاں ایک بات چل رہی تھی نظر کی وجہ سے بہت سے لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، اس میں بالکل درست یہ ہے کہ اچانک کتنے لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، کئی مہینے کے لیے معذور ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو تو نظریں کھا گئی، وہ کتنا جوان بیٹا تھا، اور ابھی تو میں نے پچھلے دنوں دیکھا بھی اپنے سامنے دعا کی نظر کی۔ اچھا کالر کافی دیر سے ساتھ موجود ہیں، شوکت صاحب راولپنڈی سے، السلام علیکم جی۔ شوکت صاحب پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے ورنہ مجھے کال منقطع کرنی پڑے گی۔ جی وعلیکم السلام جی، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، آپ کا بہت پروگرام اچھا ہے جی، بہت شکریہ۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اکثر دیکھتے رہتے ہیں ہم۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا جی،
हम गांव में रहते थे, जावरिया एक शहर था, तो मेरी बच्चियां जब पैदा हुई तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको ना जी ये कहती थी बोने नजर आ रहा है छोटे छोटे, और कपड़े इसके खुद बहुत चेंज हो गए थे। तो उसके बाद मुझे खुद भी जो ना मैं चलता था ना तो ख्यालात में मुझे सांप डसता था, तो मैं एक तगारी हम पंजाबी में कहते वो उठाता था, उसमें कोयले बैठते होते थे, तो वो फिर उसके अंदर सांप गिरता था तो वो जल जाता था। मैं अतल कुर्सी असल में चलते हुए पढ़ता रहता था। तो फिर मैंने एक आलमी दीन थे वहां पर, उनको फिर बताया, उन्होंने बोला भाई ये जादू है। तो उसके बाद फिर मेरी बच्चियों को वहां से मैं शिफ्ट होकर रावलपिंडी में आ गया। तो ये पेपर देने के लिए जब इन्होंने जाना होता था तो इनके दिल पकड़ी जाते थे, बिल्कुल ऐसे झुक जाती थी। तो फिर ये अतल कुर्सी और उलमाओं से पूछा तो उन्होंने इसको सूरत बताई, ये पढ़ के फिर जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाब हो गई। तो अभी इनको यही इनके चेहरे पे गड़े पड़ गए, दाने बनते और गड़े पड़ गए। मेरी बेटियों की माशाल्लाह खूबसूरत थी, लायक भी थी। तो अभी इनको यही है, शुगर हो गई है बच्चियों को। तो हम बहुत जबरदस्त परेशान है। अभी भी आपकी बेटियां कितनी शुगर बड़ी कंट्रोल ही नहीं होती, इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन अप डाउन यही कंडीशन रहती है। आपकी बच्चियों समझ नहीं आ रही अभी हमारे ये। आपकी बच्चियों की उम्र क्या है? एज 33 है, एक की 30। आए चलें ठीक है शौकत साहब, फिर आप ना हमारा शो देखते रहें और शो के बाद हम उलमा कराम से जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि ब्रेक के बाद, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं खुद ही वो जो आपने कहा कि वो आपको बोलने नजर आते हैं, मैं क्योंकि मेरी विजुलाइजेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप भी शो देखते रहेगा, हम उलमा कराम से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपको मैं एक बार फिर से खुश आमदीद करेंगे और आज का शो है हमारा नज़र बद के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि नज़र बद एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका जो असर है वो फ़ौरन सामने आ जाता है। किसी पे आप जादू करें, कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, उसमें वक्त लगता है, लेकिन नज़र एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़ौरन उसी वक्त हो जाती है। जब नज़र लगती है फ़ौरन लग जाती है। लेकिन अभी हमारे भाई की कॉल आई थी, शौकत भाई को बता रहे थे कि वो पहले पिंडी से बाहर एक गांव का उन्होंने नाम लिया, जो कि नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा वहाँ पे रहते थे, वहाँ बच्चियाँ उनकी छोटी थी, तो उन्होंने अपने घर के बाहर ऐसे छोटे छोटे मोने देखे, फिर कभी यूँ सांप देखते थे, और उन्होंने कहा कि उसकी वजह से मैंने वो इलाका छोड़ के मैं पिंडी में आके मुकीम हो गया। और लेकिन उसके बावजूद मेरी बच्चियाँ यहाँ पर भी उनको मुश्किलात हैं, और मेरी बच्चियाँ, उन्होंने कहा मेरी बच्चियाँ प्यारी हैं, लेकिन फिर जैसे वो बात हुई पिम्पल्स वगैरह की, जिससे हमने कहा कि ये भी एक नज़र की अलामत होती है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएँ। तो मैं पहले आपसे इसका जवाब लूँगी, फिर मैं बाकी के पास जी। ये जो अगर छोटी छोटी सी शक्लों के आप देखते हैं इस तरह से, तो ये जिन्नात की अलामात होती हैं। और ऐसी वीरानों में जहाँ पर आप नए रिहाइश पजीर होते हैं या वीराने होते हैं, तो वहाँ पर इनकी आबादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और अक्सर जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको आसानी से, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जहाँ हम हुए थे, तो जब हम मूव ही हुए थे तो ऊपर वाला जो पोर्शन था वहाँ कोई जाता नहीं था। तो वहाँ पर मैंने खुद देखे हैं कि 6 बच्चे लाइन से छोटे छोटे से कद के लेटे हुए थे, और जो हाथ पैर, अच्छा मैं बहुत गौर से उनको देखने लगी कि मैं देख भी, मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं वाकई ख्वाब तो नहीं देख रही। तो मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा मैं मतलब जागते में मैं देख रही कि सब के सब ऐसे पड़े। हाँ, लेकिन उससे ये हुआ कि काफ़ी अरसे तक मुझे एक खौफ की सी कैफियत, शायद मैं अभी भी उसका जिक्र करती हूँ तो वो खौफ मेरे अंदर आता है। वो चूँकि मेरा एक बचपन का वक्त था, इस तरह से होता है जो इंसान के जहन पर भी असरात रखता है। हाँ, क्योंकि उनकी जो जिन्नात हैं वो अक्सर ये शरारत करते हैं, वो बच्चे को छू जाते हैं। अच्छा, बच्चों को अक्सर नजर भी तो आ रहे थे, हाँ, बच्चे कहते हैं वो बच्चों को जैसे उन्होंने टच किया वैसे ही उनकी दिमागी हालत भी, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बच्चे रात में बहुत तेज आवाज से चीख के रोते हैं। बिल्कुल, है ना, अक्सर बच्चे डर जाते हैं, तो वो ज़रा सा जिन्नात के छूने की वजह से भी असरात मुरतब होते हैं। तो कोशिश वही, मुआवज़तैन से बेहतरीन इलाज कोई नहीं है। सूरह फलक, सूरह नास बेहतरीन चीज़ है, ज़िंदगी में इसको अपने शामिल रखें। आयतुल कुर्सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी आयत हमें बताएं, सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत, इब्तदाई 10 आयत, वो पढ़ें, वो दम करें। और अगर अब ये वाले हालात हैं तो उसके लिए नज़र बद की जो सूरह कलम की आखिरी आयत हैं, 2 इब्तदाई जो आखिरी आयत हैं, वहीं यकादुल लज़ीना से लेकर जहाँ तक सूरह ख़त्म हो रही है, वो 7 मरतबा पानी का गिलास सामने रखें,
اسے ڈھک دیں اور یہ دھیان رہے کہ کوئی بھی مطلب اس میں کوئی اور چیز نہ آ جائے، ٹھیک ہے، ڈھک کے رکھ دیں اور اسے پوری جو آیات ہیں 7 مرتبہ آپ نے پڑھی دم کریں اور وہی پانی، اچھا ہر گلاس جو ہے وہ ہر بچی کا الگ ہونا چاہیے نظر کا، ٹھیک ہے، وہ اپنا پانی وہی استعمال کریں دن بھر، آہستہ 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 یہ جو نظر کے اگر اثرات ہوں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ آپ کو نظر کے اثرات لگتے ہیں یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ چیزیں ساتھ ان کی آئی ہیں اس گاؤں سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اکثر ہوتا یہ بچوں کو یا بڑوں کو بھی شیطانی نظر ہوتی ہے، جسے عرف عام میں کہتے ہیں جھپیٹا ہو گیا۔ جھپیٹا یہ ہوتا ہے شیطانی جناتی نظر ہوتی ہے، یتخبط الشیطان، یعنی کہ صرف انسانوں کی نظر نہیں ہے، جنات کی بھی نظر ہو سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، باقی میرے دونوں بھائی بھی کہیں گے 75% شیاطینی جنات کی نظر ہوتی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ انما یامرکم بالسوء، اور وہ تمہیں نیگیٹیوٹی کا حکم دیتے ہیں، تمہیں نیگیٹو تھاٹس میں اندر ڈالنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، تو صحیح کہ شیاطین جنات ہم سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ فبما اغویتنی، کہا پروردگار تیری قسم میں ان کو تنگ کرتے ہیں، وہ تو جناب آدم سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو ان کا وہ ایک ان کے اندر ایک آپ سے نفرت ہے، ایک جیلسی ہے، تو اس طرح وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح بھائی نے کہا کہ جنات نظر آتے ہیں سانپ کی صورت میں، کتے کی حدیث میں ہے، میں نے جو پڑھا ہے وہ سانپ اور کتے میں ہے کہ اکثر اوقات جو ہیں وہ ان کے بیس میں جنات آتے ہیں۔ اچھا، جنات کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن جتنے میرے جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے ہمیں فضیلت کا تاج دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہمیں بہترین صورت میں بنایا، اور قرآن جیسی ایک نعمت ہمیں عطا فرما دی تو ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آپ کو ڈرانا مقصود ہے، آپ کو یہ شیطانی طاقتوں کا اظہار کرنا مقصد ہے، آپ کی روحانی ایمانی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے پڑھا ہے، بالخصوص ہم وہ پڑھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنات کے وجہ چھوٹا سا واقعہ کہ وہ میدانی کربلا کے اندر وہ جن آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند ہوں کہ میں اپنا پیر ماروں گا، دریائے فرات کو آپ کے سامنے جاری کر دوں گا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا خاموش ہے، پھر آپ نے ان اللہ مع الصابرین نے فرمایا کہ پھر جلال کی اندر کیفیت میں کہا کہ اگر تو پیر مارے گا تو دریائے فرات کو جاری کر دے گا، محمد کا نواسا پیر مارے گا تو آب کوثر کو جاری کر دے گا۔ تو طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک بندوں کو عطا فرمائی نا، تبھی ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں عفریت نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہوگی تو تخت آئے گا، عندہ علم الکتاب، جس کے پاس علم تھا کتاب کا، اس نے کہا کہ بند کریں، کھولے، سامنے تخت موجود تھا۔ تو یہاں آپ اپنی ایمانی طاقت کو بڑھاتے رہیں، آپ نماز کی پابندی کرتے رہیں، آپ تہجد پڑھتے رہیں، اور آپ کے گھر میں شیاطینی اثرات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں بہن کہ سورہ بقرہ 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھ لیں، آپ پوری نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھیں، لیکن پڑھیں روز آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ بقرہ کیونکہ جب نازل ہوئی تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو وہ نور عطا فرمایا جو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ تو سورہ آل عمران میں بھی کہا، تو آپ سورہ بقرہ 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع با آواز بلند پڑھیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کیسے لگا دیکھیں یہاں پہ یہ بات تو پتہ چل چکی ہے کہ کوئی ان کو چیزیں نظر جو آ رہی ہیں وہ جادو میں لگتے ہیں یا پھر جنات اپنے سامنے آ گئے ہیں؟ ایک لفظ چھوٹا سا دیکھیں، اگر جنات خود آ جاتے ہیں نا تو وہ اثرات ہوتے ہیں، وہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بون ان کو نظر آتے ہیں۔ ہاں اچھا، اب جنات جادو میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے بہن، وہ ٹارگٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ جیسے جنات آئیں گے ٹارگٹ کے لیے آپ کو، ان کے پاس آئیں گے، وہ بھائی بیٹھیں گے، تنگ کریں گے، پریشان ہوں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، وہ چلے آئیں گے۔ اثرات والے جنات ہوں گے وہ وہیں موجود رہیں گے۔ ان دونوں کے لیے اب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے نا تو آپ کے گھر میں سے ایک سامنے ایک سیکیورٹی ایک حصار سے بن جائے گا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے جی لاہور سے، سلمہ، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے گھر میں بہت لڑائی ہے، میرا بیٹا میری بہو کو بہت تنگ کرتا ہے، لڑتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مجھے میرے ساتھ بھی لڑتا ہے، میرے بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں، میرے میاں بھی، لیکن میرے میاں کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ مجھے پوچھنا ہے کہ کوئی جادو ہے یا ویسے نظر ہے، کیا چیز ہے؟ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ کی بہو سے بھی لڑتا ہے؟ آپ کے کتنے بچے سلمہ جی؟ وہ ابھی ہاسپٹل سے آیا، تھوڑی دیر پہلے دوسرا بیٹے کو لیٹ ہو گیا، لیکن وہ بہت لڑا، کہتا اپنا اس کو باپ بنایا وہ تم لوگوں کو، مجھے کہتا مار ڈالوں گا، بہو کو بھی کہتا تمہارا منہ توڑ دوں گا، تم مجھے کہتا تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ آپ کو بولتا ہے کہ آپ کو گھر بھیج دے گا؟ ہاں جی، کہتا اب نکلے یہاں سے، اور پھر کہتے ہیں میں کما کے نہیں لاؤں گا، تو پھر بہو کو کہتا ہے کہ آپ اپنے باپ کو بتاؤ بھی مجھے لا کے نہیں دیتا، یہ وہ بہت بدتمیزی کرتے۔ ہائی تو رو کے کال کر رہی ہیں، اور وہ ابھی علامہ صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ گھر ابھی جھگڑا ہوا ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا سلمہ جی؟
अवैस, दूसरे का नाम एहसन। और इनका अपना नाम क्या है? अवैस, एहसन, और आपका नाम? एहसन का नाम सलमा। मेरा नाम सलमा है। मेरे एक बेटा है असद। एक मेरे शौहर का नाम है मुश्ताक अहमद। ये आपस में जरा सी बात पे बहसते बोलते लड़ पड़ते हैं। बेटे अवैस, एहसन, असद सब अलिफ से शुरू होते हैं। चलो बड़े प्यार से रखा ना कि अलिफ से रखेंगे। इनका नाम है सलमा, हस्बैंड का नाम है मुश्ताक अहमद। इनकी पूरी फैमिली काफ़ी असरअंदाज हुई भी उस मामला के अंदर ना, ठीक है ना। वो जुनूनियत है जो बाहर निकलती है, और वो ज़ाहिर है कि अभी तक खाली ज़बानी है, और कुछ वक्त गुजरेगा तो फिर हाथ भी इस्तेमाल होने लगेगा। तो क्या वो कैसे इस नौबत से दूर रहे? हाँ, तो इनको एक तो ये कहें कि ये तर्म सभी के लिए ये नुस्खा है कि एक सूरह यासीन और आयतुल कुर्सी। सूरह यासीन जो है वो लगाएं घर के सदर दरवाजे पर, जहाँ से आने वाले दाखिल होते हैं वहाँ पे, ताकि जो भी आने वाला हो उसके नीचे से ही गुजरे। और आयतुल कुर्सी जहाँ पे मेहमान आके बैठते हैं, टीवी लाउंज है या ड्राइंग रूम है, ऐसी दीवार पर लगाएं कि जिस पे आने वाले की निगाह बार बार उठती रहे उसके ऊपर, ठीक है। तिलावत के फ़ज़ाइल तो अपने मकाम पर हैं चीज़ों के, लेकिन इस वक्त ये आवेज़ा भी करेंगी तो वो घर कम से कम आने वालों के जो भी कोई आएगा बुरी नीयत से आएगा तो असरात बस से, बाद औक़ात ये होता है कि आने वाला बुरी नीयत से नहीं आ रहा होता, लेकिन वो खुद अफेक्टेड होता है। क्योंकि वो खुद अफेक्टेड है तो वो जहाँ भी जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने रिएक्शन छोड़ जाएगा अपने ना, तो कम से कम इन चीज़ों से वो घर महफूज रहता है, ठीक है। ये तो कम से कम आदत में डाल लें, ठीक है ना। बकिया जहाँ तक इनके जो इनका मैटर है, एक तो ये कि सदका देने की आदत डालें अपने बच्चों की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद ये कि जो जैसे डॉक्टर साहब ने बेहतरीन चीज़ बयान की थी सुबह अभी जो प्रोग्राम में, सूरह ज़िलज़ाल की और सूरह मुज़म्मिल की, बेहतरीन बहुत शानदार चीज़ है, इसकी मुदाफ़त को करें इंशाअल्लाह। सही। इमरान भाई ये मुझे बताइएगा कि ये जो इनके घर भी जिनकी कॉल हमें आई है, और मैं ख़ुद परेशान हो गई क्योंकि उनके मियाँ हॉस्पिटल में है, बेटे ने भी आके झगड़ा किया है और उन्हें मैं कॉल करके पूछा है, आपको क्या मामलात लगते हैं और आप उनको क्या वज़ाइफ बताएंगे? जी देखिए, इस पर जो है ना, इससे पहले भी जो कॉल आई थी उन्होंने बताया था जिन्नात नजर आए बोने की शक्ल में, फिर इन्होंने भी कहा कि इस तरह घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो तमाम चीज़ों के लिए एक वजीफ़ा बताता हूँ। सूरह वस्समाई वत्तारिक की आखिरी आयतें हैं 14, 15, 16। इन्नहुम यकीदूना कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। तो इन आयतों को कम से कम 25 मरतबा पढ़ के घरों के यानी कोनों में भी दम कर सकते हैं, पानी में दम करके घर के अंदर छींटा दें, और चाहे तो कुछ कीलों के ऊपर, जो कहते हैं घर को कीलना, कीलों पे पढ़ के घर के कोनों के अंदर कीले ठोक दें। अच्छा। हाँ, तो उससे ये होता है कि फिर जिन्नात, शयातीन या बुरी नज़र वाले या जादू टूने वाले, जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा अफेक्टेड लोग आते हैं, उनके जो वो मनफी असरात होंगे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है। तो इन आयतों को तो मामूल बना लें। फिर सुन लें दोबारा सूरह वस्समाई वत्तारिक जो 30वें पारे में है, उसकी आखिरी आयतें 14, 15, 16। इन्नहुम यकीदूना कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। कम से कम 25 मरतबा इनको पढ़ लें। तो अगर किसी आलिम से पढ़वा लें कीलों पे तो वो आलिम से पढ़वा लें, वरना घर में खुद पढ़ सकते हैं, बावजूद होकर पढ़ लें, और फिर उसके घरों के कमरों के कोने में, घर के कोने में, गेट पे जगह लगा दें। तो बहुत से ऐसे भी हुए कि जिन घरों में ये कील आ गया तो बहुत से लोगों ने, किसी ने देखा कि भी बाहर घर से बाहर खिड़की से कोई लटका हुआ है, लंबे लंबे उसके पाँव है, लंबा कद है, और चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो पा रही, तो वही होता है फिर इनके एंट्रेंस अंदर बंद हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने जो अपनी बेटियों के लिए बताया था, चेहरे पर गड्ढे बढ़ गए, निशान आ गए, दाने हो गए, तो तमाम लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी जिनके चेहरे ख़राब होते हैं, तो सूरह वत्तीनी वज़्ज़ैतून की जो आयत है, आयत नंबर तकरीबन 4 या 5 है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये फुल बॉडी के लिए भी है ये, कि इस आयत को पढ़ के 41 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, पानी में दम करके पी लिया करें। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ये आयत। एक हदीस शरीफ में दुआ आती है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा जम्मिलहु अदिम जमालहु, जिसका मतलब था कि अल्लाह इसको खूबसूरत कर दे, उसके जमाल को खूबसूरती कंटिन्यू दे। तो वो दुआ पढ़ते थे तो उनका आता है कि 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी, और वो माशाल्लाह इतनी उम्र वाले होके भी 20-25 साल 30 साल के लगते थे। तो इसको मुहद्दिसीन उलमा ने इसका अपने लिए बता दिया कि जब हम खुद पढ़ना चाहें तो हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जम्मिलनी व अदिम जमाली, कि अल्लाह जम्मिलनी, अल्लाह मुझे जमाल अता फरमा। जमाल कहते हैं ज़ाहिर खूबसूरती को, वो अदिम जमाली, और मेरे जमाल को यानी एक कंटिन्यू कर दे, इसको दवाम बख्श दे, हमेशा के लिए हो जाए।
تو اس آیت کو بھی سن اس دعا کو بھی یاد کر سکتے ہیں, اللہم جملنی و ادم جمالی. تو انشاءاللہ اس سے فٹ رہیں گے, ینگ رہیں گے, کسی بھی قسم کی بیماری اس کو کنٹینیو جتنا ہی پڑھ سکتے ہیں کھلا پڑھیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, تو اللہ کے فضل سے اس کی برکت سے بہت اچھے نظر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. عائشہ بھی کوئکلی میں اس پہ ان تمام چیزوں کے لیے سب سے آسان حل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام, انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی. اچھا نور بھی آپ بھی کچھ بتانا چاہیں گے جو ہماری بہن کی کال آئی تھی سلمہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 7 دن تک لگاتار 49 ٹائمز سورہ فاتحہ ان کو پڑھنی ہے, اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانی میں دم کرنا ہے, اور پانی میں دم کرنے کے بعد سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت وہ پڑھ کے گھر پہ جب اسپرے کر دیں گے, شیاطینی طاقتیں ہوتی ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں جو تنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ اس گھر سے چلی جائیں. اور بیٹے کو کیا پلائیں؟ وہ کہہ رہے بہو کو بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے منہ توڑ دوں گا, ماں سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا. اچھا اس کی دو وجوہات ہو سکتی. یہ تخبط الشیطان من المس, قرآن کی آیت ہے کہ جب شیطان مس کرتا ہے تو انسان نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا بہن یہاں اس پروگرام کی وساست ایک عرض کر دوں بات, جن پہ شیاطینی معاملات ہوتے ہیں نا وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ پڑھتے پڑھتے آپ نفسیات کا علاج بھی لازمی کروائیں. اچھا اس کے علاوہ قرآن جو ایک لفظ ہے اللہ کا یا ودود وہ 1100 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا اس کا میاں بیوی کے لیے نہیں ہے, وہ آپ بچوں کے لیے بچوں کے لیے. اچھا پورا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پورا ایک عمل ہو جائے تو وہ 11,000 مرتبہ 11,000 مرتبہ یا ودود آپ پڑھ لیں گے نا, تو انشاءاللہ جو نفرتیں جو یا جادو کے ذریعے کروائی گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی, بریک ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی شکیل بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. جی شکیل بھائی آواز آ رہی؟ جی بالکل. اصل میں نومبر 2019 سے میرا سارا جو بھی کام کاج تھا, مطلب جو بھی وہ سب ختم ہو گیا میرا. اب کووڈ آنے سے پہلے کووڈ کے, ہاں نومبر 2019 کی بات ہے یہ, تو اب آہستہ آہستہ سارا بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا میرا, مطلب سورس آف انکم جو تھی نا وہ تقریباً ختم ہو گئی. آپ کیا کرتے تھے شکیل بھائی؟ میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا, اللہ کا شکر تھا, سیلری وائز بھی صحیح تھا, بونس یہ وہ سب مطلب صحیح تھا. لیکن آپ کو تو پتہ ہے حاسدین ہر جگہ ہوتے ہیں, تو بس وہ کام دکھا گیا اپنا, HR میں شکایتیں کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, تو میرا پروموشن لیٹر روک دیا گیا. مجھ سے زبردستی ریزائن لیا اور گھر بھیج دیا. میں نے کہا سر آپ کے پاس کیا پروف ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں, جو بلیمز آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ کام یہ وہ جو بھی ہوتے ہیں بتائیں. تو کہہ رہا نہیں ہمیں کوئی وہ کنسرن نہیں, آپ بس ریزائن کریں اور گھر جائیں. میں حیران, کیونکہ وہاں پہ مخالفین تھے, ہر جگہ ہوتے ہیں, تو کام میں روک ٹوک, ایون کسی کو سیلری سے پرابلم تھی میری, کسی کو کپڑوں سے پرابلم تھی میری, روک ٹوک لگ ہی رہتی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج میں 6 مہینے سے بے روزگار ہوں. مطلب نومبر 2019 کے بعد مجھے 3 جگہ جابیں ملی, وہاں پہ بھی یہی ڈاؤن سائزنگ ہے کیا, یعنی ظاہر بندے کو فارغ کرنا ہوتا ہے تو ڈاؤن سائزنگ کا ہی آج کل بولتے ہیں. تو اس طرح معاملات ہوئے. پھر کچھ لوگ بھی خواب میں نظر آئے مجھے, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے مجھے بشارتیں بہت ہوتی ہیں. خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کچھ خاندان کے لوگ ہیں اور کچھ آفس کے لوگ ہیں. تو بس میں کیا بتاؤں, انہوں نے وہ کیا جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. میری پروموشن بھی ہو رہی تھی سب کو, تو وہ برداشت نہیں ہوئی کچھ لوگوں کو, آفس میں بھی خاندان میں بھی. مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے گھر پہ آ کے بتایا, وہ بات سرکولیٹ ہوتی ہوئی مخالفین تک پہنچ گئی. تو آج بالکل صفر پہ کھڑا ہوں. وہاں میرا اچھا پیکیج تھا, شام میں جاتا تھا, پڑھنے کے لیے بھی جاتا تھا. پھر مجھے شوق ہوا ACCA کر لوں, ACCA میں ہوا, تو وہاں بھی لوگوں کو وہ ہونے لگا ہے شکیل پڑھ رہا, کیوں میرے پیرنٹس نہیں, دنیا میں میرے پیرنٹس نہیں, انتقال ہو چکا ان کا. تو اب ظاہر ہے میں تو گھر میں اکیلا, مجھے تو اسٹرگل کرنی ہے بھائی, آگے نکلنا ہے, پرموٹ ہونا ہے. جو آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ میں ہوں 3 بہنیں. 3 بہنیں آپ؟ جی, ایک میرڈ ہے اور 2 ان میرڈ ہیں. 2 ان میرڈ. تو بس وہ جاب کرتی ہیں؟ نہیں گھر پہ ہوتی ہیں. وہ بھی گھر پہ ہوتی ہیں. یعنی کہ لوگوں کی ایسی نظر بد لگی نا کہ میں صفر پہ کھڑا ہوں. شکیل بھائی آپ نے خود کیا پڑھا ہوا ہے؟ میرا BCom ہے, باقی ICC. اب پھر میں نے ACCA میرا لاس ہو کے ظاہر فیسیں چلی گئیں, وہ واپس تو نہیں ملتی نا. تو ظاہر آپ کو پتہ ہے ACCA کی جو سالانہ ہوتی ہیں فیس وہ پاؤنڈ میں جاتی ہیں, وہ سب میں دے رہا ہوں. تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا. جاب بھی پھر جو پیسے تھوڑے بہت ملے تھے مجھے, اس سے میں نے ICA میں جوائن کیا. تو وہ بھی میں 2 مہینے خالی رکھ سکا, کنٹینیو نہیں کر سکا. یعنی کہ اب یہ حالت ہے میڈم کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہوں نا, وہ چیزیں ہو نہیں, ناکامی, آنسر ہی نہیں آ رہا.
میں تھک گیا. میں آپ سے عمران بھی شروع کروں گی یہاں پہ. ان کی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی انہوں نے خود بتا بھی دیا, حاسدین تھے, بہت سارے پیچھے لگے ہوئے تھے, تنگ کر رہے ہوتے تھے, تو میں اس کے لیے بھی وظیفہ بتا دوں. جی بہت کسی اچھا کو میرے وظیفہ. کپڑوں سے پرابلم تھی, کسی کو میری سیلری سے پرابلم تھی, ہاں یہ تو بھارت سب کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. ہاں تو اس میں یہ کہ سورہ شورا, ایک تو تھے شعراء, تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, شعراء نہیں شورا آیت ہے, اس کی آیت نمبر ہے 19, آیت نمبر 19. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ بڑی ہی مجرب ترین آیت ہے. اس کو اگر کسی جمعرات کو 1001 مرتبہ پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کے, بھلے اپنے بستر پہ آرام سے بیٹھ جائیں, ریلیکس ہو کے, ضروری نہیں ہے قبلہ روم, کسی بھی رخ ہو کے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں, چونکہ 1000 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس آیت کے شروع میں بھی 2 اسماء حسنہ ہیں, اینڈ میں بھی 2 اسماء حسنہ, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو العلیم الخبیر. تو دونوں شروع آخر میں اس کے آ جاتا ہے اسماء حسنہ. تو یہ پورے قرآن میں صرف ایک آیت الکرسی میں ایسا, اور دوسرا آیت نمبر 19 میں شورا کی. اگر جمعرات کو 1001 مرتبہ پڑھ لیں اپنے روزگار کی نیت سے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ڈیلی اس کو روٹین میں اگر فجر کے بعد بنا سکتے ہو سب سے بیسٹ ہے کہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز اس کو پڑھیں 70 مرتبہ. تو ریگولر آیت کا چونکہ نمبر 19 ہے, تو 19 دن بعد, یعنی پڑھنا تو کنٹینیو ہے, لیکن 19 دن کے بعد سے علماء فرماتے 23 سے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ آیت میرے پریکٹس میں بھی رہی ہے ماشاءاللہ. جب میرا بالکل کیریئر کا آغاز تھا, میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا, تو میں نے یہ وظیفے وغیرہ پڑھنے شروع کیے, اس کے ماشاءاللہ بڑے اثرات دیکھے. تو اس لیے اس آیت کو روٹین میں بنا لیں. اگر فجر کے بعد موقع نہ ملے یا کبھی آنکھ نہ کھلے, لیٹ کھلے, تو تب پڑھ لیں 70 مرتبہ. اور اگر ہر نماز کے بعد وہیں سلام پھیر کے بغیر کسی سے بات کیے پڑھتے ہیں اس آیت کو, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, انشاءاللہ خزانہ غیب سے اللہ پاک وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. عائشہ آپ دیکھیں, اس میں ایک تو چیز ہم تمام معاشرے میں یہ بات کہنی چاہیے کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا ان سے سوال نہیں ہوگا. آپس میں امپلائی دوسرے امپلائی کی ٹانگ کھینچتا ہے اور نوکری چلی جاتی ہے, اور اس کو یہاں تو کیس الگ ہے, ہم نے تو وہ کیسز بھی دیکھیں کہ جس کے گھر میں 7 بچے کھانے والے تھے, کمانے والا ایک تھا, جب اس کی نوکری چلی جاتی ہے تو پورا گھر پریشان ہے نا, افیکٹ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ جو ورکرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام یہ والے معاملات کرتے ہیں, یہ خدا کا خوف کریں. یہ چیز آپ کو انتہائی برباد کر سکتی ہے, جو دوسروں کی زندگیوں کو برباد حسد کرنے والے سے بھی, حسد کرنے والے سے اور نظر لگانے والے سے. اور دوسری چیز دیکھیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی سی بات ہے یہ, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آپ کو چھلکے بھی پڑوس میں پھینکنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں 2 چیزیں ہیں, ایک تو اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے تو دل میں حسرت پیدا ہوگی, دوسرا یہ سمجھانا تھا کہ اپنے جو بھی تمہیں آسائشیں ملی ہیں اس کا پرچار دنیا بھر میں نہ کرو, اس کی تشہیر نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بڑا محفوظ کرنا ہے, کیونکہ یہی چیز آپ کو, جب آپ دکھاوا کرتے ہیں تو یہی چیز آپ کو کس چیز کی طرف, تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے. اب اگر کوئی معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں, راستہ دروازے سارے بند ہو گئے ہیں نا, آپ کے پاس جمعے کا بہت اہم دن آتا ہے, اور یہ عصر سے مغرب کا درمیانی وقت انتہائی اہم وقت ہے. اس میں جو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں. مغرب کے وقت میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں. تیسرے جمعے سے پہلے انشاءاللہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور ڈیلی بیسس پر. لیکن اس کا یہ بھی کہ صرف دعائیں نہیں, پھر آپ کو خود اس پہ کام بھی کرنا, اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہی, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک ہماری بہن سائمہ جی بھی موجود ہیں, ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں. السلام علیکم سائمہ جی. وعلیکم السلام. جی میں جاب کرتی تھی, میرے ہسبینڈ بھی, اور ہم نے مطلب میرے سسرال کا اور میرے گھر کا جو ہے بہت زیور تھا. ہم نے کہا چلو وہ سیل کر کے ہم اپنا گھر بنا لیتے. گھر بنایا, اس کے بعد ہم نے میلاد رکھا. ظاہر بات خوشی ہوتی ہے. بس لوگ آئے اور ایسی نظر لگائی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. مطلب ہم پھر رینٹ پہ آ گئے, بہت پریشانی میں ہیں. تو ایسا کیسے ہوا کہ وہ آپ نے جو گھر بنایا ایسے جو لوگوں کی نظر کی ہے اس کی ہوتی ہے, بس ایسے ہائے لگائی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. آپ کے پاس جاب ہے اب؟ بس ابھی تو میں تو نہیں کر رہی, میرے ہسبینڈ کرتے ہیں.
हस्बैंड जॉब पे, और हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो ड्राइवर है। अच्छा, वो ड्राइवर है, ठीक है। और आपने जो घर बनाया था वो घर भी बिक गया? जी, सेल। ज़ाहिर बात है, इतने हालात नहीं रहे, इतनी परेशानी, बीमारी, सब उसकी वजह से ना वो सेल करना पड़ गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा। एक बेटा आपका। अच्छा, ये मुझे वही वाली बात की, जब कोई चीज़ नहीं बनाते हैं, हम कपड़े भी नए लें तो उस पर भी हमें होता है नज़र न लगे, तो हम फ़ौरन कहते हैं जी कोई नई चीज़ पहले पहन रही हो तो पहली दफ़ा पहनने उसको इतना जल्ला पड़ा करो ताकि उसको नज़र लगे। ये तो बहुत बड़ा घर है, घर में इन्वेस्टमेंट भी इंसान की ठीक ठाक होती है। मैं भी किसी अपने हमारे बहुत प्यारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने नया घर लिया, बड़ा खूबसूरत उनका घर। तो उन्होंने कहा कि हमने जब घर बनाया था तो जब लोगों ने आके हमारा घर देखा कि इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ था, वो दिन ईयर कोई घर में ऐसा माजरा हुआ कि उनकी किचन में आग लग गई और काफ़ी बड़े पैमाने पर उनकी आग लगी। तो वो भी नज़र का असर बताती है। ये क्या मामला है जो घरों में नज़र लगती है, वो उन नज़रों को कैसे कंट्रोल किया जा सके? हम ऐसी क्या चीज़ करें कि हमारा घर, हमारी कोई पर्सनल चीज़ जो है वो किसी की नज़र में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर ये ख़बीस शयातीन नज़र की वजह से है या फिर जादू की वजह से है, तो उलमा ने इसमें ये भी लिखा है कि आप अपने घर के कोनों में आज़ान दें बावाज़ बुलंद, तो जो ख़बीस चीज़ें होंगी या जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो घर से चली जाएगी। जब घर में आपने जो घर लेना हो, जो आपने घर लिया। अच्छा, मुझे एक और बात भी बताएं नूर भाई, हमने सुना है कि जब आपने कोई घर लेना हो या कोई आपने चाहे किराए में भी कहीं इन हो रहे हो, तो आप पहले वहाँ पे जाएँ, पानी का एक गिलास रखें, वहाँ पे कुरान रखें, और कुछ लोग तो ये बात भी करते हैं कि आप ना एक मिठाई की प्लेट रखते हैं। इसके पीछे क्या मंतक होती है वैसे? इसके पीछे मंतक वो होती है, जिस तरह जामिन मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि होती है शरीयत मोहम्मदी, एक होती है शरीयत निसा। वो निसा की जो औरतों की ना अपने मन घड़त बातें और उनके टोटके, उनके वाक़यात जो हमारी अकल से मावरा होते हैं, तो ये वो बातें जो हमारी अकल से मावरा है। आप नया घर लें, उस घर को आबाद करने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप खुद जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ें। आप जब घर में दाखिल हो रहे हैं, आपके सर घर वाले मौजूद हैं, आप जमात करें। जमात से पहले अगर ज़ोहर का वक्त है, मगरिब का है, इशा का है, आप बावाज़ बिल अज़ान दें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, और हर कोने में इसको इंश्योर करें कि हर कोने में आवाज़ जाए। आवाज़ जा रही है। दूसरी बात, एक दुआ है, छोटी सी दुआ नबी अलैहिस्सलाम अक्सर पढ़ा करते थे। वो दुआ अगर आप याद कर लेंगे तो मैं समझता हूँ जितने जो साहिब नेमत हैं, एक बात यह है कि हर चीज़ नेमत है, ज़बान, आँख, दिल, सोचने की ताकत, घर, गाड़ी, बंगला, औलाद, बच्चा, कुर्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक। ये पढ़ते रहें नमाज के बाद 3 मरतबा या 7 मरतबा, तो इंशाअल्लाह आप हर ज़वाल नेमत से महफूज रहेंगे। दूसरा, कारोबार की बात की तो 2 अल्लाह के नाम मैं आपको बताऊंगा, उसकी तकरार करते रहें, चलते उठते बैठते। वो है या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाह या गनी, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाह या गनी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ अता फरमा और मुझे गनी कर दे, मुझे इतना अता फरमा कि मैं तेरी मखलूक में अता करता हूँ। फिर जो भी आपको अल्लाह ने अता किया है उसको आप अता करें। लोग नए घर लेते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक काम कर रहा हूँ। देखिए, आपने मिसाल के तौर पर एक घर परचेज़ किया, जब आपने घर परचेज़ किया तो आपकी जो मुआशी हालत है वो बहुत हद तक है, आपको समझने में साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे, और आप अपनी चादर से ज़्यादा टांगें फैलाएंगे तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। बहुत सारे कॉज और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारी एक मसला ये भी होता है, अभी आप ब्रेक में बात कर रही थी ना कि मुझे मेरी जॉब थी अब नहीं मिल रही, मेरा फला कारोबार था अब नहीं है, उसमें हमारी गलतियाँ भी होती हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, मेरी तनख्वाह थी 50,000 रुपये, मैं जॉबलेस हो गया, अब मुझे 35 या 40,000 मिल रही। अब मेरे अंदर अना तकब्बुर ये है कि 60,000 की, भाई मेरी वैल्यू जो है वो 60, मैंने तो भी ही किया हुआ है, मैंने तो फला किया हुआ है, मैं 35-40,000 रुपये कैसे, मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखें मसला ये होता है, कुछ लोग 50,000 कमाते हैं, पूरा नहीं होता, कुछ 35 कमाते हैं, अल्लाह बरकत देता है, पूरा भी हो जाता है, बच भी जाता है। तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खैर तलब फरमाएं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं आदाब क्या है वैसे अलामा साहब, जब हम कभी कोई जगह नहीं लेते हैं, हम गाड़ी कोई नहीं लें, हम जगह, और ये भी वही था ना कि गाड़ी को भी ऐसे नज़र लगती है, तो लोग, मैं देखती हूँ गाड़ी के नीचे अक्सर समझ नहीं आती कि ये छोटी सी बच्चे की जूती क्यों लगी हुई है। कभी मुझे समझ नहीं आई कि ये बच्चे की जूती क्यों लटकी हुई है। बच्चे में पूछ ली क्या है, हम क्योंकि हमने कभी लगानी थी, फिर वो एक काला कपड़ा भी लगा होता था। क्या क्या आदाब होने चाहिए जब कोई नई चीज़ लें हम? तो सबसे पहले चीज़ ये है कि कोई भी नए काम करें ना, अव्वल तो अपने मामलों पर शामिल करना चाहिए, और साथ साथ देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, इन्होंने कहा, मैं पहले भी कहा था, जो कोई भी जो दुआ बताए, अमल बताए, लाजमी है कि उसको सदका पहले निकालना, ताकि जिसने बताया है वो भी महफूज रहे, बताने वाला भी,
اور جو عمل کر رہا ہے وہ بھی محفوظ رہے. صدقہ ہوتا ہی حفاظت دونوں کی، بہت سائڈ کو حفاظت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جیسے گھر ہے، گھر کے اپنے آداب ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سی زمین اچھی ہے کون سی نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو ہمارے اختیار میں ہے. جب کوئی کرائے کا گھر لیں یا اپنا گھر لیں تو اس میں دن کا تعین کریں. دن کا تعین کس طرح سے کریں؟ جیسے بات ہو رہی تھی، جمعرات کا دن کا انتخاب کریں کہ جمعرات کو عصر کے بعد بٹوین عصر اور مغرب اس گھر میں جائیں. صاف ستھرا دھونے کے بعد وہاں پر یہ آداب ہیں جو بتائے گئے ہمیں کہ اس میں وہاں پہ تلاوت قرآن کریم کریں، رحل پر قرآن شریف رکھیں، ایک آئینہ رکھیں ٹیبل کے اوپر، مٹھائی کا کوئی بھی چیز ہو اس کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریم کریں. ہم اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ اور کر دیتے ہیں کہ دعائے کمیل کو بھی اور دعائے توسل کو پڑھ لیا جائے اس کے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیز کرنے کے بعد ٹھیک ہے، اور ایک بوتل کے اندر پانی رکھیں. جو چیز تلاوت کر رہے ہیں اس پر دم کرتے رہیے. ٹھیک ہے. شب جمعہ مغرب تک یہ سارا عمل کریں. وہاں پہ کرنے کے بعد اس کو ایز اٹ از چھوڑ کر آ جائیے. ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات کو ایسے چھوڑیے اور اس وقت دعا یہ کیجیے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کو سلام کرتے ہیں ان کو، اور سب سے پہلے اس گھر میں ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آج کی شب آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے اور اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دیجیے. ٹھیک ہے، کتنی پیاری بات ہے یہ کرنا. اچھا اس کے بعد پھر چلے جائیں، اگلے دن جمعے صبح میں آئیں، پھر سمیٹ دیں چیزوں کو. وہ جو پانی ہے اس پانی کو گھر کے چاروں طرف چھڑک دیں آپ. ٹھیک ہے، قرآن شریف کو وہاں رکھیے، تلاوت کیجیے. تو اور پھر جمعے کو دن اگلے دن شفٹنگ شروع کریں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے کیا، ایک تو میں اس چیز میں، اور ایک شادی بیاہ کے موقع پہ ہم چاہتے ہیں بچوں کی شادی اچھی رہیں. میرا طریقہ یہی تھا. اب جو ہے میں سب کہتا ہوں، میری بیٹی جب شادی ہوئی تو سب سے پہلے کارڈ میں نے ٹھیک ہے رسول خدا جناب خدیجہ السلام علیہ کے نام کو لکھا، ان کو اہل بیت سے منسوب کیا، وہ اٹھا کے میں نے قرآن شریف میں رکھ دیا کہ سب سے پہلے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، پہلا کارڈ ان کے نام کو لکھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ہم اگر اپنی عادتوں کے اندر ان ہستیوں کو یاد رکھیں گے، گھر ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی بھی ایسا مر رہا ہے، پہلے ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آپ، ہم سب سے پہلے بہترین مہمان آپ ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، رزق کے لیے وظائف تلاوت کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو چلے گا سب ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی، سب کے لیے بھی ہے. پریکٹیکل تھیوری یونی بتاتی ہے، پریکٹیکل ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پڑھنے والا کام ان کا کیجیے، عمل کرنے والا کام بتا رہے ہیں. ایک تو ہر اتوار کو زیادہ نہ صحیح، اگر 1 کلو نہ صحیح تو آدھا کلو صحیح، جتنی استطاعت ہے اتنا گندم کا صدقہ نکال لیں. اتوار کا دن رزق و روزی کے لیے بہترین صدقہ ہوتا ہے. اور کیا صدقہ کیا نکالنا؟ گندم یا آٹا. گندم آٹا ٹھیک ہے، یا چاول نکال لیں. نیت یہ کریں کہ میں صدقہ نکالتا ہوں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے کے لیے، جان مال کے لیے، جنات کے شر سے، اچھے برے اثرات سے، چاند گرہن، سورج گرہن، جو کچھ بھی مجھے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ ہرے ماش کی جو ہری دال ہوتی ہے نا، وہ لے کے رکھیں اور روزانہ وتیرہ بنا لیں. چھت پہ جائیں، پرندوں کو ڈال لیں، اس کو عادت بنا لیں. غیر محسوس طریقے سے جو آیات دعائیں انہوں نے بتائی ہیں اس کی تلاوت کیجیے اور پریکٹیکل یہ چیزیں کیجیے، ساتھ میں یہ دونوں چیزیں کیجیے غیر محسوس طریقے سے. آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ جادو نہیں ہے، میجک نہیں ہے کہ آج پڑھا فوراً ہو جائے. ہمارا کام مطابق، یہ نظر تھوڑی فوراً لگ جائے، پڑھنا ہمارا کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیسے اسباب بنا دیتا ہے، بالکل کیسے کرتا ہے وہ ہم نہیں معلوم. انیس زہرا ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ کیا حال ہے آپ کے، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ مجھے مفتی عمران الحق صاحب سے پوچھا تھا. میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، شکل صورت تعلیم سب میں بہت اچھی ہے. رشتے آتے ہیں دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، کیا یہ نظر ہے یا کسی کی بندش ہے؟ یہ مجھے پوچھنا تھا. اور بیٹیوں کی آپ کی عمریں کیا ہیں؟ بڑی بیٹی کی تو 33 ہے اور چھوٹی کی 30 ہے. ٹھیک ہے، 33 اور تھوڑی 30. جی عمران بھائی. جی ویسے تو دیکھیں غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کو کہ نظر ہے، جادو بندشی کیا ہے، لیکن اس کے لیے تمام دیکھنے والوں کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، شادی شدہ جن کو طلاق ہوگا ان کو، بیواؤں کو، ان سب کے لیے ہے یہ کہ خود پیرنٹس بھی پڑھ سکتے ہیں اور لڑکا لڑکی خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ آیت یہاں تک ہے، 3-4 لائنیں بنتی ہیں اس کی. اس آیت کو رشتے کی نیت سے ہے بھی سورہ نساء،
اس میں خواتین کا ذکر ہے پورا، اور اس میں خاص نکاح کے لیے خطبے میں آیت پڑھی بھی جاتی ہے۔ اس آیت کو وہ والدین یا خود لڑکا لڑکی جو بھی شادی چاہتے ہیں تو 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد وہی مصلی پہ بیٹھے ہوئے اس کو پڑھیں۔ 41 سے تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں اگر فرصت ہے، آپ 101 مرتبہ کر لیں، 313 مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ نے چاہا بہترین رشتہ مقدر ہوگا۔ اور چاہیں تو یا جامعو 500 مرتبہ وہ بھی شامل کر لیں، یا جامعو یہ، اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واسطہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رشتوں کے لیے بہترین ہے کہ ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اچھے رشتے مقدر ہوں گے۔ صحیح۔ اور وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی وہ جب صحبت آپ کو حاصل ہوتی ہے تو جناب جو سورہ کوثر ہے، جو آئے کوثر ہے، وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو فضیلت بیان کرتی ہے جناب فاطمہ الزہرا کی، تو اس کو بھی آپ جو ہے نا جتنی تواتر سے، میں کوئی نمبر تو نہیں بتا سکتی، بٹ یہ آپ چاہے وہ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ ہدیہ کریں اس کا ثواب جناب فاطمہ الزہرا کو، یہ بڑا مجرب، ویسے بھی کوئی مشکلات ہو زندگی میں تو یہ بڑی زبردست کہ آپ کنیز خدا جناب فاطمہ الزہرا کو 2 رکعت نماز جو ہے ہدیہ کریں تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ حل کرے گا۔ لیکن استغاثہ کرنا تکلیف سے، رو کے اللہ پاک سے، اللہ پاک کو بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ ضرور کیجیے گا۔ وہ مجھے بتائیں عمران بھائی، جو ہم آپ کو تو بلکہ گاڑی کو مجھے یاد ہے ایک دم سے آیا کہ جو گاڑی لی تھی ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہوا تھا جی جی، تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کوئی نئی چیز لیں، میں کہتی ہوں نیا فون ہو، نئی گاڑی ہو، نیا گھر ہو، ضروری نہیں آپ نے گھر خریدا ہو، آپ کسی گھر میں بطور کیا کہتے ہیں آپ کرایہ دار بھی آپ ان ہوتے ہیں، تب بھی نئے کپڑے ہوں، نئے جولری ہو، کچھ بھی ایسی ہو، وہ سب کچھ دعا ہے ہاں آ جاتی، نظروں میں آ جاتی ہے۔ اور یہ تو باقاعدہ دیکھیں جس طرح انہوں نے عالم عائشہ نے ذکر کیا تھا نا کہ باقاعدہ نظر کا ایک علم ہوتا ہے، عرب میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جس کی پریکٹس رکھتے ہیں اور وہ شرطیہ کہتے ہیں بتاؤ کس چیز کو تباہ کرنا ہے، وہ اس چیز کو جیسے ٹائر گاڑی کا دیکھا وہ پھٹ جائے گا، بھڑک کر کے پھٹ جائے گا، اور کوئی چیزیں کسی کے کوئی گھر تباہ کرنا ہے دیوار گر جائے گی، تو اب بھی ان میں ایسے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ فن نظر سے ماہر ہوتے ہیں۔ اور عرب میں بھی جیسی اور یہاں بھی ہے کہ اچھی نئی گاڑی کو دیکھتا تو اڑوس پڑوس والے اس پہ وہ کیل سے پورے اسکریچ مار کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں تو بہرحال وہ تو ان کا حسد اپنی جگہ، لیکن اس سے بچنے کے لیے ایک دعا بتاتا ہوں تمام چیزوں کے لیے۔ ایک تو گھر کی جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں گھر کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نیا گھر شفٹ کر رہے ہیں تو وہ جو اہل بیت کے تطہیر کی آیت جو آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ تمام چیزوں کے لیے جس طرح لباس، پوشاک، گھر، گاڑی، کوئی بھی چیز اگر آپ نہیں لے رہے اس کا وٹ کثرت سے اوپنلی رکھیں، اپنے جسم کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی، اور اسی طرح وہ گھر کے پاکیزہ ہونے کے لیے بھی۔ ویسے 2 رکعت نماز کم از کم 2، 4، 6 جتنی بھی ہو سکتے ہیں گھر کے اندر پڑھیں۔ جس نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، خود کر لیں تلاوت، سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں، یہ کرنے کے بعد اس کے اندر اس پانی کو دم کر کے چھڑک دیں پورے اس کے اندر گھر کے اندر، اور باقی پھر جب شفٹ ہونا چاہے اس کے اندر رہے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ باقی انما یرید اللہ والی آیت بہترین ہے، یہ جادو جنات سے بھی اور تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ ایک سوال ہے میرا آپ سب لوگوں سے، میں تو اس سے بڑا ریلیٹ بھی کرتی ہوں، وہ یہ کہ جب بھی، کیونکہ آپ نے کہا نا جو جادو کے معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو اٹیک ہوتے ہیں میاں بیوی کے ریلیشن شپ پہ ہوتے ہیں، اور نظر کا بھی میں نے ایسے دیکھا ہے کہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں اور یہ میں نے اپنے ساتھ بھی دیکھا کہ جب آپ اپنی تصویر میاں کے ساتھ لگا دیں تو اسی دن جس دن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ میں، اسی دن کو لڑائی ہو جائے، جس دن آپ پوسٹ فیس بک پہ لگائیں، انسٹاگرام پہ لگائیں، تو یہ بڑی معاملہ عائشہ، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو میں نے تو آزمایا ہے اس کو، اور میری بہت زیادہ خطرناک چیز ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا رشتہ ہے نا، خدا نے جو پہلا رشتہ زمین پہ اتارا ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور خاص طور پر آج کل کے معاشرے میں دیکھیں رشتے ہو بھی نہیں رہے نا، بہت عمریں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ایک حسد کی نگاہ بھی ہوتی ہے اور ایک حسرت کی نگاہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، تو کوشش کریں کہ نہ لگائیں پکچرز وغیرہ، کوشش کریں، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے نا، ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کے لیے، نگاہوں سے بچنے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے سب سے اہم وظیفہ ہے، چیزیں چوری ہو جاتی ہیں ان کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ ایسی کوئی چیز شیئر کر رہے ہوں، یا ہم جیسے کہیں جاتے ہیں، اب ایسا تو نہیں ہے نا کسی کے ہاں دعوت میں ہی نہ جائیں، شوہر تو ساتھ ہی جائیں گے، بالکل، تو اکثر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جب میری شادی ہوئی نا تو ہماری کمیونٹی میں باہر شادی نہیں ہوتی ہے، تو میری غیروں میں ہوئی ہے شادی، تو ہم نے اخیر تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ بالکل جب نکاح جس دن تھا اس سے ایک دن پہلے سب کو بتایا تھا کہ اب اس کی شادی، مطلب کل اس کا نکاح ہے، ہم نے سب کو چھپا کے رکھا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم شادی سے 6 مہینے پہلے رضا عمرہ پر گئے، شادی کے فوراً بعد مجھے وہ عمرہ پر لے کر گئے، پھر ہم لوگوں نے نور فاطمہ کا عقیقہ کیا۔ عقیقہ کرنا تھا مدیحہ، حالات ہمارے جو ایسے تھے نا یوں ہو گئے،
سب کچھ ختم ہو گیا، مطلب گھر چلا گیا، گاڑی چلی گئی، دنیا مطلب جو بھی آسائشیں تھیں، ایون کہ میری رضا کے ساتھ اتنا مطلب زیادہ جھگڑے، مطلب رضا جو مجھے ابھی تک رضا نے مجھے کبھی بھی زندگی میں تم نہیں کہا ہے، وہ کہتے تھے نہیں مجھے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اس سے بات ہی نہیں کرنی، اور میرا بھی یہی تھا. اور ہمیں کوئی جھگڑا مطلب ریزن ایسے نہیں، کوئی جھگڑے کا ریزن نہیں پتا تھا ہمیں کہ ہم کس بات پر جھگڑا ہے، چڑ گئے ہو ایک دوسرے سے. ہاں تو آج بھی ہم جب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا تھا اس وقت، پھر ہم نے ساری چیزیں دیکھی، ہاں یہ جو چیزیں تھیں نا اس وقت سے اب جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ، کیونکہ وہ جب بھی دیکھیں یہ تو اللہ میاں کی گائے، ارے بھائی اللہ میاں کی گائے اگر وہ بندہ ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی عورت ہے نا، اس نے بہت سارے ہر طرح کے لمحات اس نے گزارے ہیں نا زندگی کے، اور خدا اگر کوئی نعمت دیتا بھی ہے نا تو آپ یہ اس پر احسان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنا بہت ضروری ہے. ہم بھی کسی کو دیکھیں تو یہ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. نور بھائی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اس سے یہ تو ہوگا ایک دوسرے میں محبت ہو جائے گی، دوسرے کی نظر بد کی جو نیگیٹیوٹی کا یہ جو حالہ ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا بہن نے سوال کیا تھا شادی کے حوالے سے، وہ میری بہنیں اور میرے بھائی کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا جو ڈیورس ہو چکی بہنیں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، تو وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کی برکات سے جو رشتے میں رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایک میں دعا ایک بات بتائیں، کیا یہ ایسے صحیح ہے کہ بہت ساری ڈیورسز جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ نظریں کھا جاتی ہیں، اور جیسے انہوں نے بولا کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے وقت دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے، نظر بد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بہت ہو جاتی ہے. مطلب اس نے مجھے اگر میں شور نہیں دیکھا تو آپ جو ہے نیگیٹو بات کو پکڑ لیتی ہیں. اصل میں ہوتا ہی کہ شیطان انما یامرکم بالسوء، شیطان آپ کو نا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بیچارہ بات اگر پازیٹیو کر رہا ہے یا بہن پازیٹیو کر رہی ہے کبھی، ہاں اب اس میں اس کے بچنے کے لیے کہ آپ دونوں رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اچھا اس میں یہ بھی بتایا ہمارے جیسے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ پیشانی پہ پھونکنے، اگر محبت انڈرسٹینڈنگ دوسرے کو بتا کر، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو شیطان جو سر پہ ہی زیادہ قابو، دل یا دماغ ہو اس پہ قابو کرتا ہے. تو اگر آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں گے تصور میں، اگر بہت زیادہ کھچتانی چل رہی ہے تو آپ تصور میں کر لیں، جب حالات اچھے ہیں تو ایک دوسرے پہ دم کرتے ہیں. اس سے جو نفرتیں ہوتی ہیں، جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان رحیم آپ چلتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصار میں رہیں گے، نفرتوں سے دور رہیں گے، عداوتوں سے دور رہیں گے، شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے. ایک چیز میں یہاں پر لازمی طور پر بتانا چاہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بتایا کہ ایک سانپ کا ذکر کیا کہ اس کو فوراً مار دو کہ اس سے جو ہے وہ بندہ بھی مر سکتا ہے اور حمل بھی ساکت ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی حاملہ خواتین ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اگر ان کے بار بار مسکیریجز ہوتے ہیں نا تو وہ کسی کو بھی ڈسکس نہ کریں، ٹھیک ہے. نظر کا یہاں تک معاملہ ہوتا ہے، تو حاملہ خواتین بھی خاص طور پر جب سے حمل سے ہوں تب سے لے کر اخیر وقت تک معوذتین جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں کہ اس سے ساکت حمل بھی ہو جاتا ہے نظر بد سے. صحیح میں واقعی وقت سے سوچ رہی ہوں جو انفلوئنسر جو اپنی ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ نظروں سے بچتے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں آف کورس لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ ان کو پسند بھی کریں. مجھے بتائیں علامہ صاحب، بہت سارے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جیسے امام المتقیان کا کال بھی اگر ہم قبرستان کا رخ کریں جس میں مفہوم اس کا یہ تھا کہ تم دیکھو گے کتنے لوگ یہاں پہ نظر بد کی وجہ سے موجود ہیں، تو کیا لوگوں کی نظر بد جان بھی لے سکتی ہے؟ اس کا تو یہ معنی ہے بالکل آتا ہے کہ ہاتھی کو ہنڈیا میں لے آتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے. اس لیے روزانہ صبح میں نماز کے بعد یہ عادت بنائیں کہ اپنے بچوں کو جو جانے والے ہیں ان کے لیے، اپنے لیے جو آئزہ کروا کے ہیں من جملہ، خصوصاً گھر والوں کے لیے، سب کے لیے صدقہ نکالا کریں. صدقہ نکال کے ان کے بم میں سواری کے خدا کی حفظانت دیا کریں. جب خدا کی حفظان آپ دیتے ہیں، امام کی حفظانت دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضامن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ کہ 10 تسبیح نہ پڑھ سکتے ہوں تو ایک تسبیح معمول بنائیں کلمہ تعوذ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح میں بھی رات کو بھی، دن بھر کی پروڈکشن کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ جو حادثات ہوتے ہیں، جیسے بھی آپ نے بات کہی، ایک گھر میں ڈاکو گھسے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا خاموشی سے بیٹھی رہنا، کچھ کرنا نہیں، ہم یہاں صوفہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں. صوفہ بیٹھ گیا وہ، اس نے کہا کہ فلاں الماری میں تم نے یہ رکھا ہو لے کے آ جاؤ.
پرسوں تمہارے سالگرہ ہوئی تھی نا، تمہیں یہ گفٹ ملا تھا، وہ لے آؤ. غرض یہ کہ سب چیزیں بتاتے رہے، وہ لا کے دیتے نہیں کہ ہر چیز موجود ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ ہے سب چیزیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے دوست ہیں، فیس بک فرینڈ ہیں ہم آپ کے. آپ جو روزانہ لوڈ کر دیتی ہیں نا کہ آج ہمارے یہ ہوا یہ ملا، آج ہمارے یہ ہوا یہ ملا، تو ساری معلومات ہمیں وہاں سے مل گئی آپ کو. ٹھیک ہے نا، یہ عادت ہضم کر دیں. ٹھیک ہے، ہر چیز بتانے کی، یہ پکچرز کو لوڈ کرنا، سب چیزیں کرنا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جیسے اب آپ نے کہا نا بالخصوص، کیونکہ سب سے پہلا جو وار کرتے ہیں نا شیطانی طاقتیں، وہ کرتے ہی میاں بیوی رشتے پر ہیں وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ میاں بیوی کا خالی رشتہ نہیں ہوتا، پوری فیملی، پورا خاندان ہوتا ہے. وہ بالکل پورا ان سے وابستہ ان کے بچے، ان سے وابستہ ان کے ماں باپ. ٹھیک ہے، یہ ڈیورس خدا نخواستہ کہیں ہوتی ہے تو یعنی اس لیے یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جائز حلال ہوتے ہوئے ناپسندیدہ عمل ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پورے 2-3 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے معاملات کو جتنا سیکریٹ رکھ سکتے ہو سیکریٹ رکھو، چھپا کے رکھو. اور یہ ہمارا شوق دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں تو ہمیں نہیں بتاؤ. دیکھیں یاد رکھیے، دوست نظر آتے ہیں، دشمن نظر نہیں آتا کبھی. بالکل صحیح. اور واقعی جب آپ کو کچھ کام اچھا بن رہا ہو، کہیں آپ کی نوکری کی بات ہو رہی ہے، لوگ اکثر بتا دیتے کہ ہماری وہاں پہ نوکری ہونے والی ہے، ہماری نوکری ہونی، بلکہ ہوگی سمجھو ہو گئی، اور چیزیں نہیں ہو پاتی، تو چیزیں بڑی نظروں میں آ جاتی ہیں. ایسے جیسے رشتے کی بات بھی ہے کہ لوگ رشتہ جب طے کرتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں بھی مت لوگوں کو بتاؤ، بس آخر میں آ کے بالکل ہمیں بتانا کہ جی ہو رہا ہے. کیونکہ دیر از اے ریزن کہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے بات کہتے رہے کہ اپنی چیزوں کی تشہیر نہ کرو. عمران بھی کیونکہ آج کا جو ٹاپک بھی تھا وہ بھی نظر بد کا تھا، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ لوگ جن کا کام ہے بات کرنا سوچ کے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دماغ پہ بھی جو چیزیں ہیں وہ اٹیک کر رہی تھی. بیکاز ہم روز لوگوں کے سامنے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لوگوں میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ، اور یہ نہیں کہ لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہوں، لوگ پیار سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ماں کو ڈر ہے کہ اس کی پیار کی نظر بچے کو لگ جائے تو پھر جو لوگ اتنا ہمیں پیار کرتے ہیں ان کی نظر بھی تو ہوتی ہے. جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ ایسی بھی کوئی چیز پڑھ دیں کہ جیسے ہم اللہ پاک ہمیں بھی اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی نظر سے محفوظ رکھیں کوئکلی، کیونکہ ٹائم. ہاں، ایک تو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. میاں بیوی میں خاص طور پہ اگر جو نفرتیں ہو جاتی ہیں اس کے لیے بہترین ہے کہ اس میں مطلب یہ کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. اس کا ورد رکھیں. باقی شوہر سے میاں بیوی کی محبت کے لیے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کا ورد رکھیں. باقی رب میں تھوڑی سی دعا پڑھتا ہوں. اور جو میرا پینل اتنا پیارا ہے جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوسٹنگ کرتی ہیں، باقی سارا پینل بیٹھتا ہے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. رب اعوذ بک من همزات الشیطان فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری پوری ٹیم کو جو بیہائنڈ کیمرہ اور جو فرنٹ کیمرہ سب کو اللہ پاک یہ شو کے بعد ہم نے اسپیشل پھوک نور بھائی پہ بھی مارنی ہے. نور بھائی ہاں سب سے ہم ذرا چلے بھی اب وقت آ گیا آپ لوگوں سے اجازت لینے کا. اللہ پاک آپ کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.